نویرا یہاں آئی تو مجبوری میں تھی، لیکن خالہ اور گھر کی حالت دیکھ کر وہ اپنی جگہ کڑ کر رہ گئی۔ ہر طرف بکھری بے ترتیبی اور گندگی، گرد، دھول وغیرہ ہر شے پر موجود تھی۔ خالہ امی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ انہیں اپنی یہ بھانجی بہت عزیز اور پسند بھی تھی۔ ان کے دل میں اس کے لیے بہت سی خواہشیں تھیں، مگر اپنی کم مائیگی اور شارق زمان کی سرگرمیاں دیکھ کر وہ اپنی ساری خواہشیں دل میں ہی دبا گئی تھی۔ اگر بہن کے سامنے جھولی پھیلاتی تو کیا مشکل تھا کہ ان کی بہن ان کی مشکل سمجھ کر اپنا یہ ہیرا ان کی جھولی میں نہ ڈالتی، مگر وہ خود غرض نہ تھی۔ نویرا تو جس گھر میں جاتی روشنی سی بکھیر دیتی۔ شارق کی سرگرمیوں پر وہ دل محسوس کر رہ جاتی تھی، اور اب تو نویرا کسی کی امانت تھی، کسی کے نام منسوب۔ بس چند دن ہی تو رہ گئے تھے اسے کسی کے نام سے ہمیشہ کے لیے منسوب ہونے میں۔ ایسے میں وہ سب کچھ چھوڑ کر صرف ان کے لیے یہاں آئی تھی۔ ان کا دل نویرا اور بہن کی محبت کے بوجھ سے زہر بار تھا۔ نویرا نے یہاں آتے ہی شاکرا کو گھر کی طرف سے مصروف کروایا تھا اور خود ان کی خدمت میں لگ گئی تھی۔ گاہے بگاہے وہ شاکرا کو بھی دیکھ لیتی تھی، جسے اس نے گھر کی صفائی ستھرائی پر مامور کیا تھا۔ شام تک گھر کی حالت اچھی خاصی نکھر چکی تھی۔ نویرا نے سارا دن خالہ امی کو سونے نہیں دیا تھا، اپنی باتوں سے، اخبار سے انہیں متوجہ رکھا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ دن کو سو گئی تو ساری رات بے چین رہیں گی، وہ اگر دن کو جاگ لیا کریں تو ان کی رات پرسکون گزرے گی۔ رات کا کھانا انہوں نے 8 بجے کھایا تھا۔ شارق کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ رات کا کھانا لگاتے ہی نویرا نے خالہ کو میڈیسن کھلا دی تھی۔ دونوں نے مل کر نیوز دیکھی۔ نویرا نے ٹی وی اماں کے کمرے میں رکھوا لیا تھا، اس طرح ان کا دل بہلا رہے گا۔ 10 کے قریب اماں سو گئی تو نویرا کا بھی نیند سے برا حال ہونے لگا۔ شاکرا کو وہیں اماں کے کمرے میں ہی اس نے سونے کی ہدایت کی تھی۔ عشاء کی نماز ادا کر کے وہ اماں کے پاس ہی بیڈ پر دوسرا کمبل لے کر لیٹ گئی تھی۔ شاکرا کو اس نے ہدایت کی تھی کہ شارق زمان اگر جلدی آ گیا تو اسے مت اٹھائے۔ سارے دن کی تھکن سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ شاکرا سارے گھر کے لاک چیک کر کے اماں کے کمرے میں موجود صوفے پر لیٹ گئی تھی۔ نویرا سو گئی تو شارق زمان کا انتظار کرتے کرتے شاکرا کی بھی آنکھ لگ گئی تھی۔ 2 بجے کے قریب شارق زمان کی واپسی ہوئی تھی۔ بیرونی گیٹ تو ظہور بابا نے کھول دیا، اندرونی دروازہ لاک تھا۔ شارق زمان کو پہلے ہی نہ جانے کس چیز کا ابال اٹھا ہوا تھا، ایک دم بھنا اٹھا، غصے سے دروازہ پیٹ ڈالا۔ ظہور بابا اس کے غصے سے ایک دم ڈر کر آئے تھے۔ صاحب جی، میں دروازہ کھول دیتا ہوں، میرے پاس چابی ہوتی ہے، اندر شاید شاکرا سو گئی ہے۔ ظہور بابا نے اپنی جیب سے چابی نکال کر لاک کھولا تو آٹومیٹک لاک کھل گیا۔ نان سینس شاکرا، اندر گھپ اندھیرا تھا، کوئی بھی نہ تھا۔ اماں کی وجہ سے شاکرا اب ان کے کمرے میں ہی ہوتی تھی۔ اس وقت شارق شاکرا کو آوازیں دیتے اپنے گھر میں خالدہ چچی کی موجودگی کو یکسر فراموش کر بیٹھا تھا، جو پچھلے 2-3 دن سے یہاں تھی۔ شاکرا بیچاری سارا دن کی بھاگ دوڑ سے اور پھر نویرا کے حکم پر گھر کی اثر نو تفصیلی صفائی دھلائی سے اب اتنی تھک چکی تھی کہ دروازہ مسلسل پیٹنے اور شاکرا کی پکار پر بھی نہ اٹھی تھی۔ نان سینس، ایک تو یہ ملازم بھی سر چڑے ہوتے ہیں، ذرا ڈھیل دی تو اپنا رنگ دکھانے لگ جاتے ہیں۔ اندازے سے برآمدے کی روشنی آن کر کے وہ غصے سے بڑبڑاتا اماں کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ زیبا کیانی کے گھر سے نکلنے کے بعد وہ چند دوستوں کی طرف وسیم کے ساتھ چلا گیا تھا۔ اس کے ایسے دوست اس کے کسی ایسے ہی وقت میں کام آتے تھے، ان کے ساتھ وقت گزارتے پتہ ہی نہ چلا تھا کہ کتنا وقت بیت چکا ہے۔ ادھر جب وسیم گھر کے لیے اٹھا تو وہ بھی نکل آیا، اگرچہ اس کی حالت گھر جانے والی نہ تھی۔ ایسی حالت میں وہ کبھی گھر نہیں آتا تھا، سیدھا آفس چلا جاتا تھا، مگر نہ جانے آج کیا بات تھی کہ وہ سب کچھ فراموش کیے ہوئے تھا، سب احتیاطیں، سب تدبیریں، بس صرف اتنا معلوم تھا کہ اس کے اندر آگ جل رہی ہے، انتقام و نفرت کی، اپنے آپ سے، اپنے سے متعلقہ تمام لوگوں سے۔ اس سمے تو اسے اماں اور ان کی بیماری تک بھول چکی تھی، بس اپنی نفرت یاد تھی، جو ہمیشہ اپنی ماں کا نام سن کر ہی اس کے اندر زہر کی طرح سرایت کر جاتی تھی۔ اماں کے کمرے کی ہلکی روشنی تھی۔ وہ جب کمرے میں داخل ہوا تو اس کی ٹانگوں میں ایک واضح لڑکھڑاہٹ تھی۔ شاکرا، وہ جو غصے سے شاکرا پر چیخنا چاہتا تھا۔ اماں کے بیڈ کے دوسری طرف لیٹے وجود پر نظر پڑی تو اپنی ہی آواز اسے گلے میں گھٹتی محسوس ہوئی۔ نویرا، انتہائی استجاب اس کی آنکھوں سے چھلکا تھا۔ یہ یہاں کیسے اور کب آئی؟ ایک دم اس کا ذہن ہوش کی دنیا میں آیا۔ سر جھٹک کر اس نے آنکھیں ہاتھوں سے رگڑی، اس خوف سے کہ یہ کہیں اس کا وہم و گمان ہی نہ ہو۔ پچھلے دنوں سے وہ اس کو بہت سوچ رہا تھا، ہر لمحہ، ہر وقت، ہر پل، اور اب وہ مجسم تھی۔
اسے وہ دھوکہ ہی لگی تھی، مگر آنکھیں ملنے کے باوجود وہ اسی طرح تھی، بستر پر لیٹی، کمبل اس کے آدھے وجود پر تھا، اس کی چوٹی بیڈ سے نیچے لٹک رہی تھی، ایک بازو سینے پر تھا تو دوسرا دائیں طرف بستر پر تھا۔ اس کے چہرے کی تمام تر خوبصورتی ان لمحوں میں شارق زمان کے حواسوں پر بری طرح سوار ہوئی تھی۔ نویرا، وہ بے قرار ہو بیٹھا تھا۔ اس دن وہ ہاسپٹل سے چلی گئی تھی اور شارق زمان کی روح میں ایک شگاف سا ڈال گئی تھی۔ وہ جتنا اپنے آپ کو کوستا تھا اتنا ہی وہ یاد آتی تھی۔ نویرا کی نظروں کی ناگواری ہر لمحہ اس کے ذہن کے پردے پر تازہ رہتی، اس کے دل و دماغ پر تازیانے لگاتی رہتی تھی۔ وہ ہر لمحہ کلستا رہتا تھا۔ اس دن کے بعد وہ اسے نظر نہیں آئی تھی اور کتنی بار وہ اس کے گھر کے دروازے پر جا کر واپس لوٹ آیا تھا۔ اسے ایک نظر بار بار دیکھنے کی خواہش نہ جانے کیسی تھی کہ اس کے اندر کی آگ کو ہر لمحہ بھڑکاتی رہتی تھی۔ نویرا کا نام، اس کے اعتبار، اس کا وجود، گویا ہر چیز اس کے ذہن پر ٹھہر گئی تھی۔ نویرا طلب بن کر اس کے اندر جاگ رہی تھی۔ نویرا کو چھو کر اس کی موجودگی کا یقین، خود کو دلانے کی خواہش ایسی ابھری کہ وہ بے اختیار سا اس کی طرف بڑھا تھا۔ وہ اس سمے بھول چکا تھا کہ اس کی اس وقت کنڈیشن کیا ہے۔ وہ اس وقت کسی کے کمرے میں ہے۔ اس وقت اس کمرے میں اس کے علاوہ اور کون ہے؟ بس اسے یاد تھا تو صرف اتنا کہ نویرا اس کے سامنے ہے، وہ نویرا جو طلب بن کر اس کے اندر جاگ رہی تھی، وہ نویرا جو کبھی اس کے لیے نہیں تھی، مگر اس وقت اسے وہ اپنی دسترس میں محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر نویرا کی موجودگی محسوس کرنے کے لیے اس کا چہرہ چھونا چاہا کہ اسی پل اس نے کروٹ بدلی تھی۔ سینے پر دھرا بازو پہلو میں آ گیا تھا، کمبل مزید سینے سے سرک گیا تھا۔ اس کا خوبصورت سراپا اپنی تمام تر حشر سامانیوں سمیت شارق زمان کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ شارق زمان جس نے اسے ہمیشہ ڈھکے چھپے حلیے میں دیکھا تھا، کبھی بغیر دوپٹے کے نظر نہ آئی تھی۔ صرف ایک دفعہ نواز کے ساتھ ان کے ہاں گیا تھا تو وہ وہاں بغیر دوپٹے کی دکھائی دی تھی، مگر پھر وہ نظروں کے سامنے سے ہٹ گئی تھی اور اب وہ گویا نگاہوں میں جم سی گئی تھی۔ وہ گویا اس سمے جیتی جاگتی قیامت دکھائی دی، ایسی قیامت جو اس کے اندر تباہی مچا رہی تھی، اس کی طلب کے سمندر میں تلاطم برپا کر رہی تھی، اس کے وجود کو چنگاریوں سے بھر رہی تھی، اور وہ مچل اٹھا تھا، بے قرار ہو گیا تھا۔ اس سمے شارق زمان کی تمام حصے شاید مردہ ہو چکی تھیں یا پھر اس کے اندر سے احساس مر چکا تھا۔ شارق زمان نے ہاتھ بڑھا کر اس کی کلائی تھامنا ہی چاہی تھی کہ شارق کی جیب میں پڑا موبائل ایک دم بج اٹھا تھا اور وہ ہڑبڑا کر ہوش کی دنیا میں آیا تھا۔ ایک دم کئی قدم پیچھے ہٹا تھا۔ موبائل کی بیپ مسلسل بج رہی تھی۔ جب تک شارق زمان موبائل جیب سے نکال کر اس کا گلا دباتا تب تک نہ صرف نویرا کی آنکھ کھل چکی تھی بلکہ شاکرا بھی ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی تھی۔ آپ دونوں ایک دم اٹھی تھی۔ شارق زمان جو ابھی کنویں کے پاس ہی کھڑا ہوا تھا، جس نے اپنی طلب کا کاسا بھرا ہی تھا مگر کاسا بن پیے ہی ہونٹوں سے ہٹانا پڑا تھا، اس کی حالت اس سمے اتنی بے چارگی لیے ہوئے تھی کہ وہ غصے سے واپس پلٹا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں کچھ سمجھتی وہ یک دم دروازہ پار کر گیا تھا۔ شاکرا تو کچھ نہیں سمجھی تھی اور نویرا جو خود گہری نیند سے ایک دم موبائل کی بیپ سے بیدار ہو گئی تھی، وہ عجیب سی بے چینی کا شکار ہو گئی۔ سوالیہ نظروں سے شاکرا کو دیکھا جو کہ شارق کا انتظار کرتے کرتے صوفے پر لیٹی تھی۔ اب کمر دکھ رہی تھی، اٹھ کر وہ زمین پر پڑے میٹرس پر لیٹ گئی۔ پتہ نہیں، شاید ابھی آئے ہوں، شاکرا نے لیٹتے ہوئے نویرا کے سوال پر کہا اور وہ الجھی۔ تو تم نے دروازہ نہیں کھولا؟ شاکرا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تم سے میں نے کہا تھا کہ اندرونی دروازہ لاک کر کے آؤ، وہ کیسے اندر آ گئے؟ دروازہ کس نے کھولا؟ وہ ایک دم پریشان ہو گئی۔ پتہ نہیں جی، شاید ظہور بابا نے کھولا ہو۔ رات جب بھی صاحب دیر سے آتے ہیں تو ان کے پاس دوسری چابی ہے، ظہور بابا اسی سے صاحب کے لیے دروازہ کھول دیتے ہیں۔ شاکرا نے اس کی پریشانی سمجھے بغیر تفصیلی جواب سے نوازا۔ اچھا، نویرا الجھتے ہوئے دوبارہ بستر پر لیٹ گئی، مگر اب کی بار اس کے اندر بے چینی تھی کہ بہت چاہنے اور کوشش کے باوجود اسے دوبارہ نیند نہیں آئی تھی۔ سوتی جاگتی کیفیت میں وہ ساری رات جاگتی رہی تھی، حتیٰ کہ صبح فجر کی اذانیں ہونے لگی اور نویرا کی بے چینی ختم ہو گئی۔ زرش کی کلاس فیلو جو کہ گریجویشن کی طالبات تھی، اکنامکس ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتی تھی، ان کو اپنے سروے کے سلسلے میں کچھ کمپنیز اور فرمز کے متعلق ڈیٹا اکٹھا کرنا تھا۔ انہیں مختلف فرمز میں جا کر وہاں کام کرتے لوگوں سے متعلق معلومات حاصل کرنا تھی۔ اس سلسلے میں زرش نے ان کو اپنی فرم میں چلنے کی دعوت دی تھی کہ یہ طالبات زرش سے سینئر تھیں، مگر کالج اور ٹیچر کی ہر دل عزیز اسٹوڈنٹ ہونے کی وجہ سے زرش کی سینئر سے بھی کافی الیک سلیک تھی اور انہوں نے اس کی آفر کو قبول بھی کر لیا تھا۔
سعود احمد نے اپنے مینیجر کو بلا کر ان طالبات کو ہر طرح کا ڈیٹا فراہم کرنے کی ہدایت دی تھی۔ سعود احمد کا مینیجر ان سب کو لے کر سارا آفس دکھا چکا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے ان کو وہاں لگ گئے تھے۔ زرش ان کے ساتھ ساتھ ہی رہی تھی۔ واپسی سے پہلے سعود احمد نے ان کو ریفریشمنٹ بھی دیا تھا، چونکہ یہ زرش کے حوالے سے آئی تھی اور زرش ان کو لے کر آئی تھی۔ سارا عملہ خاصا مستعد رہا تھا۔ زرش جب آفس آئی تھی تو سمان احمد اپنے آفس میں نہیں تھا، سعید احمد تھے۔ زرش ان کے پاس بھی سب کو لے کر گئی، انہوں نے بھی پرتپاک خیر مقدم کیا تھا۔ زبردست زرش، تم لوگوں کا آفس بہت زبردست ہے، یہاں کا ماحول، کام کرنے کا انداز، ہر چیز بہت پرفیکٹ ہے۔ فضا نے ریمارکس دیا تو وہ مسکرا دی۔ اس وقت وہ سب پاپا کے آفس میں ہی سائڈ صوفوں پر بیٹھی ریفریشمنٹ کے نام پر لنچ اڑا رہی تھی، جو کہ ڈبوں میں بند بریانی اور کوک کی صورت میں تھی۔ اور یہ سب ہونا بھی چاہیے کہ ہمارے پاپا، تایا ابو اور ہمارے سمان بھائی بہت محنت کرتے ہیں، اپنے امپلائیز کو بہت اہمیت اور عزت دیتے ہیں۔ تم لوگوں نے دیکھا بھی ہے کہ یہاں کام کرنے والی خواتین کو کس طرح کا ماحول میسر ہے۔ دراصل پاپا اور تایا ابو کا کام کرنے اور کروانے کا خاص انداز ہے، وہ اپنے ورکرز کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ یہ تو ہے، فضا نے سر ہی لایا۔ چلو فضا، باقی ڈسکس کل کر لیں گے، اب چلنا چاہیے، بہت دیر ہو گئی ہے، میری امی بہت پریشان ہو رہی ہوں گی، شائزہ نے کہا تو فضا نے بھی اپنی گھڑی دیکھی۔ واقعی ٹائم تو بہت ہو گیا ہے، اب چلنا چاہیے، وہ بھی کھڑی ہو گئی تھی۔ تھینکس زرش، تم نے ہماری اتنی مدد کی، ورنہ اب تک ہم جو 1-2 فرمز میں گئے ہیں بہت برا رویہ تھا لوگوں کا، جیسے ہم ان کے اندرونی بھید ہی حاصل کر لیں گے۔ ان کی تیسری ساتھی شفق نے بھی کہا تو وہ ہنس دی۔ شکریہ کس بات کا، یہ تو اچھی بات ہے کہ تم لوگوں کے کام آئی، ویسے تم لوگ واپس کیسے جاؤ گی؟ انہیں تیار کھڑے دیکھ کر اس نے پوچھا۔ کوئی سواری دیکھ لیں گے، ہم تینوں کا ایک ہی روٹ ہے، یہاں سے ہمارے روٹ کی کوئی بس مل ہی جائے گی، سائرہ نے کہا تو فضا اور شفق نے بھی سر ہلایا۔ میں پاپا سے کہہ کر تم تینوں کو ڈراپ کروانے کا انتظام کر دیتی ہوں، ورنہ اپنے ڈرائیور کو کہتی ہوں کہ وہ چھوڑ آتا ہے۔ تم نے پہلے اتنی مدد کی ہے، جو ڈیٹا پہلے 10 سالوں کا تم لوگوں نے فراہم کیا ہے، ہمارا پروجیکٹ بہت اچھا تیار ہوگا، اس کے لیے اتنی مدد ہی کافی ہے۔ ہم روٹ بسوں کے عادی ہیں، تم فکر نہ کرو۔ شفق نے انکار کر دیا تھا۔ زرش نے بھی مزید اصرار نہ کیا۔ وہ تینوں چلی گئیں تو سعود احمد بھی آفس میں آ گئے۔ وہ ان لوگوں کی وجہ سے باہر چلے گئے تھے کہ وہ اطمینان سے بیٹھ کر لنچ کر لیں۔ چلی گئیں تمہاری سہیلیاں؟ اپنی چیئر پر بیٹھتے انہوں نے پوچھا تو اس نے سر ہلا دیا۔ جی پاپا، سمان بھائی میٹنگ سے واپس آ گئے ہیں یا ابھی نہیں؟ میرا خیال ہے کہ آ گیا ہوگا، 1 منٹ میں پتہ کرتا ہوں۔ انہوں نے انٹرکام اٹھا لیا تھا۔ سامان آ گیا ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ اوکے ٹھیک ہے، انہوں نے ریسیور رکھ دیا تھا۔ آ گیا ہے، اپنے آفس میں ہے۔ کیوں، خیریت؟ انہوں نے سفید یونیفارم میں ملبوس اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھا۔ وہ ہنس دی۔ اس کے مسکرانے سے اس کے چہرے کا تاثر بہت بھلا لگنے لگا تھا۔ اس لباس میں وہ اپنی عمر سے بہت کم، کوئی نو عمر کم سن سی بچی ہی تو لگ رہی تھی۔ جی بالکل، 2-3 دن ہو گئے ہیں ان سے ملے ہوئے۔ ان سے ملا ہوں؟ مسکرا کر وہ پوچھ رہی تھی۔ انہوں نے اپنی نظریں اس کے چہرے سے ہٹائیں۔ زرش انہیں بہت عزیز تھی تو سامان اور عزیز، مگر ان کی ذہنی روح بھٹکنے لگی۔ جلدی تمہاری ماما کا فون آ چکا ہے، پوچھ رہی تھی کہ تم کب تک گھر پہنچ رہی ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوچتے یا ذہنی اذیت کا شکار ہوتے، انہوں نے سر جھٹک کر مسکرا کر بیٹی کو دیکھا تو وہ ہنس دی۔ ابھی مل کر آتی ہوں، آپ ماما کو بتا دیں کہ میں آپ کے پاس ہوں۔ ویسے آتے ہی میں نے ان کو فون تو کر دیا تھا۔ اپنا بیگ ٹیبل پر رکھتے وہ پلٹی تھی۔ وہ اسے دیکھتے رہے یہاں تک کہ وہ کمرے سے نکل گئی۔ سامان بھائی اندر ہیں؟ خوبصورت ویل آف اور اٹریکٹیو سی سیکرٹری کے پاس رک کر زرش نے پوچھا تو وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ یس میم۔ زرش سعود احمد کی بیٹی تھی، وہ یہاں کبھی کبھار آتی رہتی تھی۔ سعود احمد، سعید احمد اور سمان احمد اسے بہت اہمیت دیتے تھے، سو سارا سٹاف اسے بہت اہمیت دیتا تھا۔ بزی ہیں یا پھر؟ اس نے سرسری سا پوچھا۔ میں پتہ کر دیتی ہوں، لڑکی نے فوراً انٹرکام اٹھایا تھا۔ رہنے دیں، میں خود دیکھ لیتی ہوں، اسے منع کر کے وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ میں آئی کم ان سر؟ دروازہ کھل کر اندر داخل ہوتے اس نے مسکرا کر پوچھا تھا۔ سمان احمد کمپیوٹر پر کچھ کام کر رہا تھا، اس کی انگلیاں کی بورڈ پر تیزی سے متحرک تھی۔ زرش کی شرارتی آواز پر فوراً انگلیاں ساکت ہو گئی تھی۔ ایک دم گردن موڑ کر زرش کو دیکھا، دروازے کے بیچوں بیچ چہرے پر شرارتی مسکراہٹ لیے کھڑی وہ منتظر تھی۔ اسلام آباد سے واپسی کے بعد وہ اسے آج دیکھ رہا تھا۔ ایک دم حیران ہو گیا۔ زرش اور یہاں؟
تم؟ سمان احمد نے اپنی چیئر مکمل طور پر اس کی جانب گھمائی تھی۔ یس سر میں۔ آپ تو شاید بھول گئے ہیں ہمیں، مگر دیکھ لیں آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں یہاں چلی آئی ہوں۔ مسکراتی دروازہ بند کر کے آگے بڑھ آئی تھی۔ سفید یونیفارم پر نگاہ ٹکتے ہی سمان احمد نے اس کا چہرہ دیکھا۔ ٹیبل کے پاس آگے کو جھکتے ہوئے اس نے اپنا دایاں ہاتھ پھیلایا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سمان ابھی تک اسے اپنے آفس میں دیکھ کر متحیر تھا، اسے یوں ہاتھ بڑھاتے دیکھ کر مزید ہو گیا۔ بہرحال زرش ان سے ہاتھ ملانے میں کبھی پہل نہیں کرتی تھی، ہمیشہ ان کے سامنے بڑے ہوئے ہاتھوں کو تھاما تھا، اور اب سمان احمد نے زرش کے ہاتھ کی نرماہٹ کو پوری شدت سے محسوس کیا تھا۔ آج سمان نے اسے بہت سوچا تھا، بہت زیادہ۔ اب اسے اپنے سامنے دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی۔ بیٹھو، سمان نے کہا تو وہ بیٹھ گئی۔ کیا کر رہے تھے؟ کمپیوٹر کی طرف نگاہ کرتے اس نے سرسری سا پوچھا تھا۔ کچھ آفیشیل ورک تھا، تم سناؤ آج یہاں کیسے؟ دوبارہ کمپیوٹر کی طرف رخ کرتے تیزی سے انگلیاں چلاتے سمان نے پوچھا تھا۔ میری کالج فیلوز کو کچھ ڈیٹا درکار تھا، میں نے یہاں آنے کی آفر کی تو وہ چلی آئی۔ میں 1 بجے سے آفس آئی ہوئی تھی، آپ کے پاس میں آئی تو باہر بیٹھی۔ دربان صاحبہ نے کہا کہ آپ میٹنگ میں مصروف ہیں، ابھی میری سہیلیاں واپس گئی ہیں، تفصیلی جواب ملا۔ دربان صاحبہ کے الفاظ پر سمان مسکرایا تھا۔ اچھا اپنا یہ رخ تو میری طرف کریں، میں آپ سے ملنے آئی ہوں اور آپ ہیں کہ اس کو چمٹے ہوئے ہیں، اس نے اکتا کر کہا تو سمان نے اسے دیکھا۔ سفید لباس میں وہ حد سے زیادہ لاؤبالی دکھائی دی۔ سمان کی مسکراہٹ مزید تیز ہو گئی۔ جسٹ 2 منٹس، میں بس کور کرنے والا ہوں، تم باتیں کرو، میں سن رہا ہوں۔ دوبارہ مانیٹر کو دیکھتے سمان نے کہا تو زرش نے برا سا منہ بنایا۔ خاک باتیں کروں؟ سچی اتنی بوریت ہو رہی ہے آج کل، کالج سے آنے کے بعد ماما کہیں بھی جانے نہیں دیتی، آپ کے ہاں آنے پر بھی منع کر رہی ہیں کہ اب سیریس بلکہ سنجیدہ ہو کر پڑھائی کروں۔ فرا سے بھی صرف کالج میں بات ہوتی ہے، کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ میں نے کل ماما سے کہا کہ ہادیہ آپا کے ہاں چلتے ہیں، مگر انہوں نے ڈانٹ دیا۔ عثمان بھائی کی فیملی بھی کوئی چکر نہیں لگا رہی، آپ بھی نہیں آ رہے، اسلام آباد سے واپسی کے بعد آج دکھائی دے رہے ہیں، وہ بھی میری کوشش سے۔ وہ بلا تکان بول رہی تھی۔ سمان مسکراتے ہوئے مسلسل اپنے کام میں مصروف رہا تھا۔ اچھا اس کو تو اب چھوڑ دیں، وہ اٹھ کر آفس کو دیکھ رہی تھی۔ سمان احمد نے حال ہی میں آفس کا فرنیچر اور کلر سکیم چینج کروائی تھی۔ آفس خاصا خوبصورت لگ رہا تھا۔ ستائشی انداز میں دیکھتے ہوئے اس نے سمان کو بھی ٹوکا۔ سمان نے چند سیکنڈ میں ہی کام کور کرتے ہوئے کمپیوٹر شٹ ڈاؤن کیا تھا۔ ہاں آپ بولو، آپ کا آفس بہت زبردست لگ رہا ہے، یہ چینج اچھا لگ رہا ہے نا؟ کمرے کو بغور دیکھتے ہوئے وہ سمان کی طرف پلٹی تھی۔ کب کروائی یہ چینجنگ؟ پچھلے ہفتے میں یہ کام کروایا ہے، تمہیں پسند آیا؟ بہت زیادہ۔ وہ دوبارہ کرسی پر آ بیٹھی تھی۔ کیا کھاؤ گی؟ سمان احمد اب بالکل فارغ ہو کر اس کی طرف متوجہ تھا۔ ایک دم اس کی تواضع کرنے کا خیال آیا تو فوراً پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، پاپا نے مجھے اور میری فیلوز کو زبردست سا لنچ کروایا ہے، اب تو قطعی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں اگر آئس کریم مل جائے تو۔ سمان نے سر ہلا کر انٹرکام پر آئس کریم کا آرڈر دیا تھا۔ اور سناؤ اسٹڈی کیسی چل رہی ہے؟ ریسیور واپس رکھ کر وہ اب پوری طرح زرش کی طرف متوجہ تھا۔ کہیں چل ول نہیں رہی، ہر چیز محنت اور توجہ مانگتی ہے، محنت تو کر رہی ہوں، انشاءاللہ رزلٹ بھی اچھا آئے گا۔ وہ بہت مطمئن تھی۔ انشاءاللہ۔ آپ ہمارے ہاں کیوں نہیں آ رہے تھے؟ بس ان چند دنوں میں کافی مصروفیت رہی تھی۔ خیر آج میرا تم لوگوں کی طرف چکر لگانے کا ارادہ تھا، تم سے ایک ضروری بات کرنا تھی۔ سمان کا انداز کافی سنجیدہ اور پرسوچ تھا۔ زرش چونکی، غور سے سمان احمد کو دیکھا۔ آف وائٹ شرٹ میں تر و تازہ چہرے سمیت کافی گریسفل اور معتبر شخصیت لگ رہے تھے۔ زرش نے دل ہی دل میں ان کی وجاہت کو سراہا۔ خیریت؟ سمان احمد کے سنجیدہ انداز پر وہ بھی سنجیدہ ہو گئی تھی۔ سمان نے ایک نظر زرش کی منتظر متجسس آنکھوں میں دیکھا اور پھر اپنے سامنے پڑا پیپر ویٹ اٹھا لیا۔ تم نے مجھ سے فون پر اسد کا ذکر کیا تھا، بعد میں ایسی صورتحال ہوئی کہ مجھے اس موضوع پر فرصت سے گفتگو کرنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ تم نے فرا کے ساتھ اسد کا نام کیوں لیا؟ وہ اسد والی بات؟ زرش کو ایک دم طاہرہ بیگم کی فون والی تمام گفتگو یاد آتی چلی گئی۔ وہ تو میں نے یوں ہی کہہ دیا تھا۔ وہ نظریں جھکا گئی کہ اگر وہ اسد والی بات بتاتی تو اپنی غیر اخلاقی حرکت بھی ڈسکس کرنا پڑتی، اور فی الحال وہ سمان احمد سے کسی بھی قسم کی جھاڑ سننے کے موڈ میں نہ تھی۔ قوی امکان تھا کہ ساری بات سننے کے بعد سمان احمد اسے اس کی اس غیر اخلاقی حرکت پر ضرور ڈانٹ دیتا۔ زرش، سمان نے سنجیدگی سے ٹوک دیا تو وہ بے چارگی سے دیکھ کر رہ گئی۔ آرام سے مجھے ساری بات بتاؤ،
اتنا تو میں جانتا ہوں کہ اسد کے متعلق تم اس طرح ذکر نہیں کر سکتی۔ ہریب، میں آپ کے لاہور جانے والے دن جب آپ کے ہاں گئی تھی، آپ کو یاد ہوگا جب میں اپنے پورشن میں چلی گئی تھی اور سو گئی تھی، سامان کے ٹوکنے پر وہ آرام سے بتانے لگی تھی۔ سامان کو یاد آیا، اس دن وہ روئی بھی تھی۔ سامان کو خدشہ تھا کہ امی سے جھڑپ ہوئی ہوگی، مگر زرش نے تردید کر دی تھی۔ اور اب سامان الجھ کر اسے دیکھے گیا۔ اس دن جب میں آپ کے ہاں گئی تو تائی امی فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ گفتگو سے مجھے تو کیسرا خالہ کا ہی اندازہ ہوا تھا، آپ کے رشتے کے متعلق بات ہو رہی تھی۔ سامان ایک دم چونکا اور سیدھا ہو کر ٹیبل پر دونوں کوہنیاں ٹکا کر آگے کو جھکا تھا۔ پھر کہیں آپ، تایا ابو، ماما کا بھی ذکر ہو رہا تھا۔ ایک دو جگہ انہوں نے میرا بھی نام لیا تھا۔ ساری بات تو سمجھ میں نہیں آئی تھی، ہاں اتنا پتہ چلا تھا کہ تائی امی کیسرا خالہ کو پاپا کی اور آپ کی یعنی تایا ابو کی تمام پراپرٹی کی تفصیل بتا رہی تھی۔ سامان حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم مجھے ساری بات تفصیل سے بتاؤ۔ پراپرٹی کے نام پر سامان نے فوراً اس کے رک جانے پر ٹوکا تھا۔ تائی امی یہ کہہ رہی تھیں کہ اس نے جو سنا تھا، اس کی ناقص عقل میں جو بھی آیا تھا، اس نے ایک ایک کر کے ساری بات بتا دی۔ سامان صرف چپ چاپ زرش کو دیکھ رہا تھا۔ کیسرا خالہ کی فطرت کچھ زیادہ ہی لالچی واقع ہوئی تھی۔ آپ کو پیشہ غصہ آئے، مگر میری تو یہی سمجھ میں آئی ہے کہ پہلے فوزی آپی کا رشتہ آپ سے اس لیے کرنا چاہ رہی تھی کہ جائیداد وغیرہ کی سیکیورٹی رہے گی، اور اب فرا کے سلسلے میں اسد بھائی کی بات کرنا، مجھے تو یہی سمجھ میں آیا تھا جو میں نے کہہ دیا۔ سامان کو بتاتے اس نے آخر میں کندھے اچکائے تھے۔ سامان زرش کو دیکھے گیا۔ کیسرا خالہ کی لالچی فطرت سے وہ کیا ہر کوئی آگاہ تھا سوائے طاہرہ بیگم کے۔ وہ کم از کم فرا کے سلسلے میں تو یہ گیم کھیلنے نہیں دے گا، امی یا کیسرا خالہ کو۔ سامان احمد کے دل و دماغ میں ایک طوفان سا برپا ہو چکا تھا، تاہم چہرے پر اندرونی کیفیت کا عکس نہیں آنے دیا تھا۔ آپ کو یہ سب برا لگ رہا ہے؟ یقین کریں میں نے یہ باتیں جان بوجھ کر نہیں سنی تھیں۔ فرا سو رہی تھی اور تائی امی فون پر یہ گفتگو کر رہی تھیں۔ موضوع ہی ایسا تھا کہ میں سننے لگی۔ ارادتاً میں نے یہ سب نہیں کیا تھا۔ زرش کا انداز وضاحتی تھا۔ سامان احمد کے مسلسل خاموش انداز پر وہ متوحش ہو چکی تھی کہ کہیں وہ انہیں برا نہ لگا ہو۔ اس کی وضاحت پر سامان مسکرا دیا تھا۔ اندرونی کیفیت کیسی بھی ہو رہی تھی، مگر زرش سے وہ کبھی بدسن نہیں ہو سکتا تھا، اتنا تو وہ جانتا تھا۔ تمہیں اس وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، میں کیسرا خالہ کی فطرت سے واقف ہوں۔ ہر طرف سے مایوس ہو کر وہ اب دوسرا کارڈ کھیلنے کے چکر میں ہے۔ ابھی ابو کو علم نہیں ہے، ورنہ چھوڑو اس ذکر کو، تم سناؤ نوشی اور چچی جان کیسی ہیں؟ نوکر کے ملازم آئس کریم کے کپ ٹرے میں سجائے چلا آیا تھا، سو سامان نے ذکر ہی بدل دیا تھا۔ ماما اور نوشی دونوں ٹھیک ہیں، روز آپ کا ذکر کرتی ہیں۔ اور ہاں یاد آیا، میری اسلام آباد کی تصویریں ڈیولپ کروائی ہیں، بہت اچھی آئی ہیں، آ جائیے گا ہمارے ہاں، دیکھیے گا کمال کا رزلٹ ہے۔ آئس کریم کا کپ تھام کر وہ شروع ہو چکی تھی۔ سامان کا ذہن ابھی تک اسد والی بات میں الجھا ہوا تھا، زرش کی بات پر صرف مسکرایا تھا۔ سامان بھائی، آپ نے ان لڑکیوں سے رابطہ کیا؟ ایک دم اس نے پوچھا تھا۔ سامان جو کہ کچھ اور ہی سوچ رہا تھا، چونک کر زرش کو دیکھا۔ کن لڑکیوں سے؟ سامان نے اپنا آئس کریم والا کپ تھام لیا۔ وہی لڑکیاں جو ہمیں چھتر پارک میں ملی تھی، وہی جنہوں نے ہماری تصویریں لی تھی۔ تصویروں کا ذکر کرتے اسے اور بھی بہت کچھ یاد آیا تو چہرے پر سرخی دوڑ گئی۔ سامان نے زرش کے بدلتے چہرے کو بھی دیکھا اور اس کا ایک دم نظر چرانا بھی۔ سامان ہولے سے مسکرا دیا، یوں جیسے کوئی بہت لطیف ہوا کا جھونکا دل کو چھو گیا ہو۔ رابطہ کیا تھا، اسلام آباد سے آتے ہی ان سے رابطہ کیا تھا، کل ہی تصویریں مجھے مل گئی تھی۔ کیا واقعی؟ ایک دم وہ پرجوش ہوئی تھی۔ کیسی ہیں تصویریں؟ ایک دم وہ سب بھول گئی کہ وہ ایک پل پہلے خواہ خواہ شرم سے سر جھکائے نظریں چرا رہی تھی۔ اچھی ہیں؟ زرش کے پرجوش بے تابانہ انداز پر سامان احمد صرف مسکرایا ہی تھا۔ ویسے مجھے یقین نہیں آ رہا، میں اب تک سمجھ رہی تھی کہ وہ لڑکیاں کوئی فراڈ ہی ہوں گی۔ ویسے آپ نے ان سے رابطہ کیا اور اتنی جلدی تصویریں کیسے پہنچ گئیں آپ کے پاس؟ وہ کچھ دیر پہلے کی تمام شرم و جھجک بھلائے صرف وہی زرش تھی، بے پرواہ، بے وقوف اور معصوم سی۔ انہوں نے مجھے اپنا رابطہ نمبر دیا تھا، میں نے آتے ہی کال کی تھی۔ ان میں سے ایک لڑکی کا نام حمیرہ تھا اور اس کے گھر کا نمبر تھا۔ میرے تعارف اور تصویریں طلب کرنے پر اس نے کل تصویریں بھجوا دی تھی۔ میں نے ایڈریس لکھوا دیا تھا، کل ہی آفس کے ایڈریس پر مل گئی تھی۔ اس نے اپنا پیالہ خالی کر کے ٹرے پر رکھ دیا۔ دیکھو گی تصویریں؟ سامان نے اس سے پوچھا۔ ہیں اس وقت آپ کے پاس؟
وہ حیران ہو کر سامان کو دیکھنے لگی۔ سمان احمد نے بجائے جواب دینے کے ٹیبل کی سائڈ دراز کھول کر ایک لفافہ نکال کر زرش کی طرف بڑھایا تھا۔ زرش نے انتہائی بے تابی سے لفافہ کھولا تھا۔ تصویریں اس کے ہاتھ میں تھیں۔ زرش کی نظریں اپنے ہاتھ میں تھامی تصویر پر گویا جم سی گئی تھی۔ اونچے لمبے حسن و وجاہت کے شاہکار کے ساتھ کھڑی وہ ایک چھوٹی سی لڑکی ہی تو لگ رہی تھی۔ سمان احمد نے حمزہ کو بازو میں اٹھایا ہوا تھا، ایک ہاتھ میں زرش کا بازو پکڑ رکھا تھا۔ تصویر کافی قریب سے لی گئی تھی، چہرے کے خد و خال بہت نمایاں تھے۔ زرش کے چہرے کا ایک ایک تاثر بول رہا تھا کہ اس وقت وہ مارے بندے خفگی کے آثار لیے سامان کے ساتھ کھڑی تھی، اور یہ تاثرات کیمرے کی آنکھ نے بھی چرائے تھے۔ ایک دم زرش پر وہ کیفیت طاری ہوئی تھی جو تصویر بنانے کے بعد اس پر ایک دم وارد ہوئی تھی۔ وہ سمان احمد کے قریب کھڑی تھی۔ سمان نے اس کا بازو تھام رکھا تھا۔ حمزہ ان کے ساتھ تھا۔ تصویر میں موجود کپل بہت مکمل اور خوبصورت لگ رہا تھا۔ زرش ایک دم گھبرا سی گئی۔ اسے نہ صرف اپنے ہاتھوں کی انگلیوں میں لرزش اترتی محسوس ہوئی تھی، بلکہ گھنی پلکوں پر بھی ایک بوجھ آ پڑا تھا۔ زرش اپنی ہی کیفیت سے پریشان ہو گئی۔ ایک دم گھبرا کر سمان کو دیکھا۔ سمان احمد اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر اپنی ٹھوڑی ٹکائے بہت محویت سے نہ صرف اسے دیکھ رہا تھا، بلکہ زرش کے چہرے کا ایک ایک تاثر بھی نوٹ کر رہا تھا۔ زرش کو اپنا چہرہ سرخ ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ کیسی لگی تصویر؟ سمان نے مسکرا کر پوچھا تو وہ جھینپ گئی۔ اچھی ہے۔ دوبارہ سے سر جھکا کر وہ دوسری تصویر دیکھ رہی تھی۔ وہ قدرے فاصلے سے لی گئی تھی۔ اس تصویر میں وہ پورے قد سے نمایاں تھے۔ سمان کے ہونٹوں پر بہت خوبصورت مسکان سجی ہوئی تھی، اور جبکہ وہ خود سختی سے لب بھینچے ہوئے تھی، جیسے جبراً خود کو کنٹرول کر رہی ہو۔ یہ تاثر کتنا نمایاں تھا۔ تصویر کھینچنے والے کا کمال تھا یا کیمرے کا؟ دونوں تصویریں بہت کمال کی تھیں۔ زرش کی نگاہیں اپنے گلے میں پڑے لاکٹ پر ٹکی تھی۔ ZS کے الفاظ جنہیں اس نے کبھی اہمیت نہیں دی تھی، کیمرے کی آنکھ نے انہیں اتنا واضح کر دیا تھا کہ زرش خالی دماغ لیے دیکھے گئی۔ اس کے چہرے پر سرخی کی جگہ ایک ناقابل فہم سا تاثر ابھرا تھا۔ کیا ہوا؟ سمان احمد جو اسی پہ نظر گاڑے ہوئے تھا ایک دم پوچھا۔ زرش نے سر اٹھا کر سمان کو دیکھا اور پھر تصویر کو۔ اس کے سامنے بیٹھے سمان کی نگاہوں میں جو تاثر تھا، وہی تاثر تصویر میں اپنے ساتھ کھڑے اونچے لمبے خوبصورت سراپا کی نگاہوں میں دیکھ رہی تھی۔ زرش کے اندر ایک دم کچھ غلط ہے کا سائرن بجنے لگا۔ کیا بات ہے؟ وہ یک ٹک تصویر دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اب عجیب و غریب سے تاثرات تھے۔ سمان فوراً اپنی سیٹ چھوڑ کر اس کی طرف آیا تھا۔ زرش نے خاموشی سے تصویریں میز کی چکنی سطح پر رکھ دی تھی۔ اس وقت اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ کیا کرے۔ تصویریں بہت اچھی آئی ہیں۔ زرش کو اپنی آواز بھی اجنبی سے لگی۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ اسے ایک پل میں اچانک کیا ہوا ہے۔ زرش، کیا ہوا؟ کچھ پریشان ہو؟ سمان نے اس کی کرسی کی بیگ گھما کر اس کا رخ اپنی طرف کر لیا تھا۔ وہ اب براہ راست سمان کی نگاہوں میں تھی۔ زرش نے سمان کو دیکھا۔ وہ اسے بغور دیکھتا کچھ فکر مند تھا۔ اس نے گردن گھما کر تصویر کو دیکھا۔ نہیں، وہ مسکرائی تھی۔ سمان کو اس کی مسکراہٹ عجیب سی لگی۔ تصویریں اچھی نہیں لگی؟ سمان نے ہاتھ بڑھا کر ٹیبل سے تصویریں اٹھائی تھی۔ بغور دونوں تصویریں دیکھنے لگا تھا۔ آپ نے یہ تصویریں کیوں اتروائیں؟ یہ بات اسے پریشان کر رہی تھی۔ اسے ہونٹوں پر لانے میں اس نے دیر نہیں کی تھی۔ سمان نے بغور زرش کو دیکھا۔ وہ منتظر تھی۔ تم ساتھ ہی تھیں؟ یاد ہوگا تمہیں یہ تصویریں ان دونوں لڑکیوں نے ضد کر کے بنائی تھیں؟ سمان نے سرسری انداز میں کہا تھا۔ اس کے اندر کی چھٹی حس نے اسے الارم دیا تھا۔ وہ ایک دم سمان سے برملا کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ بے تکلفی اور اپنائیت اپنی جگہ، مگر وہ سمان کا صرف احترام ہی نہیں کرتی تھی، وہ دل و جان سے اس کی عزت بھی کرتی تھی، اور اس عزت کی وجہ سے وہ اس سے ڈرتی بھی تھی۔ وہی ڈر جو بڑے بھائیوں سے چھوٹی بہنوں کو ہوتا ہے، مگر اس وقت اس کے اندر جو کیفیت ابھری تھی وہ کچھ اور ہی تھی۔ وہ براہ راست سمان سے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ سمان کے سرسری انداز پر وہ صرف دیکھے گئی۔ آپ کو یہ تصویریں کیسی لگی ہیں؟ کچھ توقف کے بعد اس نے پھر پوچھا تھا۔ بہت اچھی، حمزہ کافی کیوٹ لگ رہا ہے اس میں، ہے نا؟ سمان اس سے تائید چاہ رہا تھا۔ وہ صرف سر ہلا کر رہ گئی۔ وہ سمان کے انداز و اعتبار سے کچھ بھی اخذ کرنے سے قاصر رہی تھی۔ اسے بہت مایوسی ہوئی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس کھینچ کر کرسی چھوڑ دی تھی۔ ہو سکتا ہے مجھے وہم ہوا ہو، اس نے اپنی کیفیت کو جھٹلا دیا تھا۔ کیا ہوا؟ اٹھ کیوں گئی؟ دونوں تصویریں لفافے میں ڈالتے ہوئے سمان احمد نے زرش کو دیکھا۔ وہ ہنس دی۔ بہت وقت ہو گیا ہے مجھے، ماما پریشان ہو رہی ہوں گی، ویسے تو میں نے فون کر دیا تھا، پھر بھی اب مجھے چلنا چاہیے۔
گھر ضرور آئیے گا۔ اپنے تمام خیالات کو جھٹکتے وہ پھر پہلے والے موڈ میں آ چکی تھی۔ ٹھہرو، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، کام تو تقریباً ختم کر چکا ہوں، رات کو کسی پارٹی سے ملنا ہے، سوچ رہا تھا گھر جا کر شام تک فریش ہو لوں، تمہیں گھر ڈراپ کر کے چچی جان سے بھی مل لوں گا۔ سامان نے ایک دم پروگرام بنایا تھا۔ زرش نے کچھ کہنا چاہا پھر چپ ہو گئی۔ میں پاپا کو بتا کر نیچے آتی ہوں، آپ چلیں؟ وہ کمرے سے نکل گئی تھی۔ سامان کی نگاہوں نے دروازے تک اس کا تعاقب کیا تھا۔ زرش تصویریں دیکھنے کے بعد کچھ الجھ سی گئی تھی۔ سامان کو ایک دم محسوس ہوا زرش کی کیفیت، اس کی آنکھوں کی تحریر، وہ تو اسے اس کے چہرے کی کیفیت سے ہی اس کے اندر کا احوال جان لیتا تھا، اب کیسے نہ جان لیتا۔ زرش بالکل اسی طرح الجھی تھی جس طرح تصویریں بنوانے کے بعد تھی، تب وہ اسے پہلو بچا رہی تھی، اور اب سامان کا ابھی چچی کے ہاں جانے کا کوئی پروگرام نہ تھا، مگر اب زرش کا انداز دیکھ کر اس نے 1 منٹ میں فیصلہ کیا تھا۔ زرش اس کی طرف سے بدگمان تھی، زرش کی آنکھوں میں سامان نے پڑھ لیا تھا، اور اب وہ اسے تب تک تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا جب تک اس کی بدگمانی ختم نہ ہو جاتی، اور سامان احمد کو پتا تھا کہ زرش کو کس طرح بہلانا ہے۔ رضیہ چچی اور فاروق چچا نواز کے ساتھ واجدہ خالہ کی عیادت کو آئے تھے۔ ان کی آمد کی تھوڑی دیر بعد ہی احمد صاحب، زبیدہ چچی اور رمشا بھی آ گئے تھے۔ نویرہ جو چچی چچا کے ساتھ نواز کو موجود دیکھ کر کچھ گھبرا گئی تھی، رمشا وغیرہ کو دیکھ کر کچھ بحال ہوئی تھی۔ میں کل آپ کے ہاں گئی تھی، مگر وہاں جا کے پتہ چلا کہ آپ ادھر ہیں، اسی لیے پھپھو وغیرہ کے ساتھ ادھر ہی آ گئی ہوں۔ پھر میں بڑی اماں کی ایک دفعہ بھی طبیعت پوچھنے نہیں آئی تھی، پہلے ٹرپ پر چلے گئے اور واپس آ کر کالج وغیرہ۔ چائے پیتے رمشا نویرہ کے پوچھنے پر کہ آج وہ کیسے چلی آئی کے جواب میں کہہ رہی تھی۔ نویرہ مسکرا کر خالہ کی طرف متوجہ ہوئی، جنہیں وہ گاہے بگاہے کوئی نہ کوئی چیز کھانے کو دے رہی تھی۔ نہیں، ابھی دل نہیں چاہ رہا، تھوڑی دیر پہلے ہی کھانا کھایا تھا، اب تو رات کو ہی کچھ کھاؤں گی، یہ چائے کافی ہے، انہوں نے منع کر دیا تھا۔ نویرہ بیٹا، جاؤ شاکرہ کو کہو کہ وہ شارق کو فون کرے کہ مہمان آئے ہوئے ہیں، وہ کب تک آ رہا ہے؟ جی اچھا۔ نویرہ اٹھ گئی تھی۔ میں گئی تھی کل شام خالدہ کے ہاں، وہ تو بخار سے تپ رہی تھی، دراصل شادی کے کپڑے وغیرہ پوچھنے تھے، نبیلہ گھر پر ہی تھی، بتا رہی تھی کہ اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، نبیل گیا تو اماں کو لے آیا، آپ اکیلی نہ رہیں، نویرہ کو آپ کے پاس چھوڑ گیا تھا۔ نویرہ کے باہر چلے جانے کے بعد رضیہ چچی نے کہا تو واجدہ آپا متفکر ہوئیں۔ کیا خالدہ کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے؟ زیادہ تو نہیں، بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو رہا تھا اور ساتھ میں بخار تھا۔ میں نے تو کہا بھی تھا خالدہ کو کہ چلی جاؤ، پھر شادی بھی نزدیک ہے، شادی والے گھر میں 100 کام اور بکھیڑے ہوتے ہیں۔ نویرہ کو بھی منع کیا تھا کہ مت بھیجنا، شاکرہ دن رات تو یہی ہوتی ہے، مگر نبیل چھوڑ گیا تھا نویرہ کو، اللہ اجر دے، اپنی اولاد تو دور پردیس میں ہے۔ شارق بھی کب تک سب کام دھندے چھوڑ چھاڑ کر میرے ساتھ پٹی سے لگا بیٹھا رہے؟ قسمت میں بیماری تھی، اللہ نے دی ہے تو برداشت کا مادہ بھی دے رہا ہے، 1-2 دن میں نویرہ کو بھی بھیج دوں گی گھر۔ رمشا خاموشی سے اٹھ کر باہر چلی آئی تھی، اندر باقی سب باتوں میں مصروف تھے اور وہ ادھر ادھر جھانکتی نویرہ کو دیکھتی کچن میں چلی آئی تھی۔ شاکرہ اور نویرہ دونوں رات کے کھانے کی تیاری میں مصروف تھیں۔ شارق کو فون کر کے وہ کچن میں آ گئی تھی کہ شاکرہ کے کام میں کچھ مدد ہی کر دے۔ رمشا کو دیکھ کر مسکرائی، اور سناؤ پھر کیسا رہا ٹرپ؟ کچن ٹیبل پر بیٹھی اپنے سامنے رکھے مٹر چھیلتے اس نے رمشا کو بھی ساتھ والی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ بہت اچھا، آپ گئی ہیں کبھی مضافات کی طرف؟ نویرہ کو گھومنے پھرنے کا شوق نہ تھا، اس کی طبیعت سے سب ہی واقف تھے۔ رمشا بھی اس کے ساتھ مٹر چھیلنے لگی۔ 1-2 دفعہ اسکول یا کالج کے ٹرپ کے ساتھ ہی اسلام آباد یا مری جانے کا موقع ملا تھا۔ ہاں، کالج کے ٹرپ کے ساتھ 1 دفعہ 7 دن کے لیے سوات گئی تھی، اس کے بعد کہیں نہیں۔ اچھے علاقے ہیں یہ سارے، خوب انجوائے کیا ہوگا تم لوگوں نے۔ دوستوں کے ساتھ ٹرپ انجوائے کرنے کا تو اپنا ہی مزہ ہوتا ہے نا؟ بہت زیادہ، پہلے بھی ہر سال جاتے رہے ہیں ٹرپ کے ساتھ، مگر اس دفعہ جانے کا جو مزہ آیا ہے وہ پہلے کبھی نہیں آیا۔ بڑی یادگار حکایتیں ہیں، سنیں گی تو ہنس ہنس کی برا حال ہو جائے گا۔ شاکرہ جاؤ دیکھو مہمانوں کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، اور پتہ تو کرو کہ شارق بھائی پہنچ گئے ہیں یا نہیں۔ کال تو میں نے کر دی تھی، ان کے سیکرٹری نے ریسیو کی تھی، تم ان کے موبائل پر ٹرائی کرو۔ جاؤ شاباش۔ رات کے لیے وہ آٹا گوندھ کر فارغ ہوئی تو نویرہ کے حکم پر باہر نکل گئی۔ رمشا نے نویرہ کا انداز خاص طور پر نوٹ کیا تھا، مالکانہ تاثر نہیں تھا، یہ اعتماد سلجھا ہوا انداز گفتگو تھا۔ اتنے آرام اور سکون سے مصروف تھیں جیسے اپنے گھر کے کچن میں بیٹھی ہوں، ذرا بھی اجنبیت یا بیگانگی نہ تھی۔
پرخلوص اور محبت کرنے والا مزاج تھا۔ شاکرا سے مخاطب ہوتے ہوئے بھی طبیعت کی نرمی قائم تھی۔ نویرا کو اس نے بہت کم اس گھر میں دیکھا تھا، مگر جب بھی دیکھا تھا ایک خاص مالکانہ انداز ہوتا تھا، جیسے یہ گھر اس کا ہی ہو۔ ہمہ وقت مصروف، چلتی پھرتی، حکم دیتی بڑی اماں یا شارق کی طرف سے متفکر، جیسے یہ گھر واقعی اسی کا ہو، جبکہ ان کے ہاں آنے پر نویرا کا انداز ایسا نہیں ہوتا تھا۔ وہ مہمانوں کی طرح ہوتی تھی۔ اس سے یا زبیدہ بیگم سے تکلف و اپنائیت کا اظہار کرتی تھی۔ وہ صرف مہمان بن کر رہتی تھی، اور اب اسے ایک اور واضح تغیر محسوس ہوا تھا۔ وہ نویرا سے باتوں میں مصروف رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں شارق بھی آ گیا تھا۔ کچھ دیر اماں اور دیگر لوگوں میں بیٹھ کر وہ کپڑے چینج کرنے اٹھ گیا۔ نواز جو اتنی دیر سے بڑوں میں بیٹھا بور ہو رہا تھا، وہ بھی ساتھ ہو لیا۔ اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے نویرا اور رمشا کسی بات پر کھلکھلا کر ہنستے سن کر وہ دونوں ہی رک گئے تھے۔ شاکرا چولہے پر ہنڈیاں چڑھانے میں مصروف تھی۔ رمشا کے آگے چاولوں والی ڈش تھی جو وہ شاید چن رہی تھی، جبکہ نویرا پیاز چھیلتے مسلسل مسکرا رہی تھی۔ اپنی رات گئے والی کیفیت کے بعد وہ دوبارہ نویرا کے سامنے نہیں آیا تھا۔ صبح معمول کے مطابق اٹھ کر تیار ہو کر بغیر ناشتہ کیے آفس کے لیے روانہ ہوا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ خود سے شرمندہ تھا، مگر رات خود پر طاری ہونے والی کیفیت پر وہ خوش بھی نہیں تھا۔ اندرونی جذبات کی تبدیلی پر اگر وہ قابو نہیں کر پا رہا تھا تو ان کو ختم کرنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ یہاں کیوں تھی؟ صبح شاکرا سے پتہ چل گیا تھا، مگر رات کے بعد اسے اب دیکھ رہا تھا۔ اس کی ہنستی کھلکھلاتی صورت دیکھ کر دل مچل اٹھا تھا۔ مسرت بھری چہکتی ہوئی زندگی کا احساس جگاتی آواز ان کے اندر کی شوریدہ سری کو ایک تلاطم خیز طوفان سے ہمکنار کرنے لگی تھی۔ تم دونوں کا بھی کوئی جواب نہیں۔ توبہ، ایسے کسی کو زج کرتی ہیں؟ ہو سکتا ہے وہ کپل واقعی میرڈ نہ ہو۔ بقول تمہارے لڑکی اتنی ینگ تھی، تو پھر اتنی ینگ لڑکی کا شادی شدہ ہونا ہضم نہیں ہو رہا۔ کھنکتی ہنسی کے بیچ میں مدھر جیسی جھنکار شارق زمان کے دل پر ہی نہیں، نواز فاروق کی سماعتوں پر بھی اثر انداز ہوئی تھی۔ وہ بھی گویا دہلیز پر اٹک گئے تھے۔ رمشا کی بے تحاشا ہنسی اور نویرا کی امڑتی ہنسی نے دھنک سی بکھیر دی تھی۔ دل و دماغ کے اطراف میں گویا لالائے گل دہک اٹھے تھے۔ یقین کریں آپی، اس میں ہمارا کوئی دوش نہیں۔ تصویریں حمیرہ کی بچی نے اتنی ایمانداری کے ساتھ بھیج دی ہیں، ورنہ دکھاتی کیا کمال کی جوڑی تھی۔ وہ لڑکا اور کیوٹ سا بیبی، قسم سے دل خود بخود پلٹ پلٹ کر دونوں کو دیکھنے کو مچل رہا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے، اچھے چہرے ہماری کمزوری ہیں۔ پیاز کاٹتے ہوئے اس کی آنکھوں سے پانی بھی بہنے لگا تھا۔ ایک ہاتھ سے سونسوں کی بدولت آنکھوں میں بھر آنے والے آنسو صاف کرتے وہ تیزی سے پیاز کاٹ رہی تھی۔ اب تو مجھے بھی تجسس ہو رہا ہے وہ کپل دیکھنے کا۔ خیر، تم دونوں نے ان کو زچ خوب کیا۔ کیا سوچتے ہوں گے دونوں میاں بیوی؟ ویسے لڑکی کچھ سست اور بیمار سی لگ رہی تھی۔ اگر وہ نارمل ہوتی تو قیامت لگتی۔ زندگی میں پہلی دفعہ میں نے جیتی جاگتی قیامت دیکھی تھی۔ جیتی جاگتی قیامت؟ اتنی بناوٹی دور میں جیتی جاگتی قیامت کہاں؟ اس نے رمشا کو چھیڑا تھا۔ اس کا کہکہا بھرپور تھا۔ آپ یقین نہ کریں، مگر آپ نے اگر انہیں دیکھا ہوتا تو ایمان لے آتی۔ خیر، جیتی جاگتی قیامت تو آپ بھی ہیں۔ نواز بھائی کی تو خیر قسمت میں یہ قیامت لکھی ہوئی ہے، مگر اس وقت میرے دل پر بھی بجلیاں گرا رہی ہیں آپ۔ آج رمشا کا موڈ خطرناک حد تک خوشگوار تھا۔ اس کی اس بات پر جہاں نویرا کے چہرے پر دھنک رنگ پھیلے تھے، وہیں نواز بھی رمشا کے اس تبصرے پر سٹپٹایا تھا۔ خدا کو مانو لڑکی، کیوں چھوٹی تعریفوں کے پل باندھ رہی ہو؟ اپنی گھبراہٹ پر شفق بکھیرتے لالا گل کے عکس مٹانے کو اس نے رمشا کو ہی ٹوک دیا تھا۔ اس کی پیاس ختم ہو گئی تھی۔ ہاتھ سے چھری رکھ کر وہ پلٹی تھی، تبھی دروازے کی دہلیز پر شارق زمان اور نواز کو کھڑے پا کر سٹپٹا سی گئی، خاص طور پر نواز کے چہرے پر کھلتی خوبصورت دھیمی نرم و ملائم مسکراہٹ۔ اوف، یہ کیا ہو گیا؟ یقیناً نواز نے رمشا کی ساری بکواس سنی ہوگی۔ بہت چاہنے کے باوجود وہ اپنی گھبراہٹ پر قابو نہ پا سکی تھی۔ شارق زمان کے کیا تاثرات ہیں وہ نہ جان پائی تھی، اور نہ ہی جاننے کی جستجو تھی۔ نواز کیا سوچتا ہوگا وہ صرف یہی سوچ پائی تھی۔ نویرا کے یوں گھبرا کر رخ موڑنے پر رمشا نے بھی پلٹ کر دیکھا تھا۔ ارے آپ! وہ بھی ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ایک ہی آنکھوں میں بڑا سلگتا سا جذبہ تھا، جبکہ دوسرے کی آنکھوں میں رگو پہ میں تمانیت بن کر اتر جانے والی خوشی تھی، اپنائیت تھی، محبت تھی۔ ٹھاٹھے مارتے جذبوں کا سمندر موجزن تھا۔ نویرا سنک کے پاس جا کر نل کھول کر ٹوکری پانی کی تیزدار دھار کے نیچے رکھ چکی تھی۔ السلام علیکم شارق بھائی، کیسی ہیں آپ؟ کچھ پل قبل شوق و شریر سی رمشا ایک پل میں مؤدب بن گئی تھی۔ نویرا سے شوقی ایک طرف، وہ ان دونوں کی بڑائی سے خائف رہی تھی۔
دونوں کا ہی بڑے بھائیوں والا یہ رویہ اسے دونوں سے خاص لمٹ میں رہنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ خاص طور پر شارق زمان کا لیا دیا سا انداز، وہ اب بھی سنجیدہ ہو گئی تھی۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہوں۔ شارق زمان کی بار بار اٹھتی گرتی نظر کا محور وہی وجود تھا جس کی مدر جھنکار اپنے پر سمیٹ چکی تھی، جو رخ موڑے یکسر لا تعلق بن چکی تھی۔ اس کا بدلا بدلا روپ پہلی دفعہ دیکھنے کو ملا تھا جو یکسر حیران کن تھا۔ رضا کیسا ہے؟ برائے گفتگو شارق نے پوچھا تھا۔ ٹھیک ہے، جب ہم آئے تھے اکیڈمی جا چکا تھا۔ آپ آئیں، بیٹھے نا۔ نواز ابھی بھی کاہے بکاہے نویرا پر نگاہ کرم کر رہا تھا، جسے رمشا نے بھی دیکھا اور محسوس بھی کیا تھا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ پھر مچلی تھی۔ نہیں، ابھی مجھے کپڑے چینج کرنے ہیں، اپنے اسی سنجیدہ انداز میں وہ کہہ کر پلٹا تھا، پھر رکا۔ نویرا، ایک کپ چائے کا مل جائے گا؟ نویرا کے یکسر لاتعلقی و اجنبی بننے کی ساری کارروائی اسے ایک جملے نے ملیمیٹ کر دی تھی۔ جی۔ نل بند کر کے پیاز دھو کر اس نے سائڈ پر رکھا۔ بہت طلب ہو رہی ہے، شاکرا سے مت بنوانا، روزانہ اسی کی ہاتھ کی پیتا ہوں۔ تمہاری چائے اچھی ہوتی ہے، خود بنانا، وہ کہہ کر پلٹ گیا تھا۔ نویرا لک دک رہ گئی۔ بظاہر بڑے عام سے فکرے تھے مگر لہجہ عام نہ تھا۔ اس کے دل میں پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی۔ نواز نے بھی اس کی سائڈ سے نظر آتے چہرے پر ایک مسکراتی نظر صرف کرتے وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد نویرا نے کب کی اٹکی سانس بحال کی، مگر دل کی حالت معمول پر آنے کی بجائے ایک عجیب سے احساس میں گر گئی۔ تمہارا بھی کوئی جواب نہیں رمشا، سوچ سمجھ کر بولا کرو۔ پتہ نہیں کب سے کھڑے تھے دونوں، کیا کچھ سنا ہوگا۔ اپنی خفت مٹانے کو اس نے رمشا کو ہی ٹوک دیا۔ رمشا جو خود بھی دونوں سے خائف رہتی تھی، اب ہنس دی۔ طارق بھائی کا میں کہہ نہیں سکتی، البتہ نواز بھائی کے اندر کی سرخوشی ان کے چہرے سے واضح دکھائی دے رہی تھی۔ پلٹ کر دیکھتی تو صحیح، چاول اس کے صاف ہو چکے تھے، ٹرے ایک طرف کھسکا کر وہ چھیڑ رہی تھی۔ بکو نہیں، مجھے کیا ضرورت ہے دیکھنے کی؟ سر چھٹکتے وہ فریج کی طرف بڑھ گئی تھی تاکہ دودھ نکال کر چائے بنائے۔ ہسپتال کے بعد نواز اور نویرا اب روبرو تھے، مگر نویرا کے اندر احساس چٹکیاں بھرنے لگے تھے۔ خاندان کا سب سے سلجھا بادب لڑکا اس کا نصیب بن رہا تھا۔ یہ احساس ہی اتنا قوی تھا کہ خود بخود اندر تک مطمئن ہوتی چلی گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے کی اضطراری کیفیت بھی پل کو معدوم ہو گئی۔ ایک فخر، ایک مان، ایک سرور رگو پے میں سرایت کر چکا تھا۔ رمشا مسکرا کر دیکھتی رہی۔ اپنی حاسد کیفیت سے نکل کر وہ نویرا کو جج کرتی تو نویرا اسے اتنی اچھی لگتی کہ اسے نویرا سے کبھی کوئی پرخاش ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ نویرا سے اس کی بدسنی کی وجہ صرف رضا تھا، اور اب رضا اس حقیقت کو قبول کرتا یا نہ کرتا، جیسے جیسے نویرا کی شادی کے دن قریب آ رہے تھے وہ ہلکی پھلکی ہوتی جا رہی تھی۔ رضا اس کا تھا۔ اسے یقین ہوتا جا رہا تھا کہ اتنے رشتوں کے موجودگی میں رضا اسے کبھی موڑ نہیں موڑ سکتا۔ رضا کہیں بھی نکل جائے، دل و دماغ کوئی بھی منزل طے کر لے، آخر کار اسے پلٹ کر رمشا تک ہی آنا تھا۔ یہ احساس، یہ یقین، یہ گمان رمشا کو پھر سے زندگی بخش گیا تھا، اسے طاقتور اور مضبوط بنا گیا تھا۔ اتنا مضبوط، حقیقت پسند اور روشن دماغ کہ اسے نویرا پہلی دفعہ اپنی تمام تر خوبیوں سمیت بہت اچھی لگی تھی۔ اتنی اچھی کہ اپنی نویرا سے رقابت بھی کہیں جا سوئی تھی۔ نویرا نے چائے تیار کی، کپ میں انڈیل رہی تھی جب ٹیلی فون کی بیل ہوئی۔ میں دیکھتی ہوں۔ شاکرا جتنی اس گھر سے باخبر تھی اتنی تو وہ کبھی بھی نہ ہو سکتی تھی، اسی لیے زیادہ تر کالز وہی ریسیو کرتی تھی۔ شاکرا کے جانے کے بعد اس نے کپ ٹرے میں رکھا۔ شام کا وقت تھا، چائے کے ساتھ اس نے دیگر لوازمات بھی سیٹ کیے تھے۔ رمشا اس کی چائے بنانے کے دوران ہی کچن سے چلی گئی تھی۔ یقیناً وہ بڑی اماں کے روم میں تھی۔ وہ ٹرے بنا کر شاکرا کا انتظار کرنے لگی کہ اسے بھیج دے اور خود کچھ پکا لے، مگر 2-3 منٹ انتظار کرنے کے بعد جب وہ نہ آئی تو نویرا کو خود ہی زحمت کرنا پڑی، ورنہ چائے ٹھنڈی ہو جاتی، اور دوبارہ گرم کرنے کا قطعی موڈ نہ تھا۔ شارق زمان کے کمرے کی طرف جاتے اسے قطعی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ایک تو شارق کو اس طرح بطور خاص خود سے چائے بنانے کا کہنا، اوپر سے نواز کا اس کے ساتھ ہونا۔ رات گئے شارق زمان جس حالت میں گھر آیا تھا وہ الجھ گئی تھی۔ یہ اس کے گھر کے متعلقین کے لیے عام سی بات ہو سکتی ہے، مگر اس کے لیے یہ عام سی بات نہ تھی۔ وہ کردار پر مر مٹنے والی لڑکی تھی، اپنے کردار پر ایک انگلی بھی اٹھتے نہیں دیکھ سکتی تھی، مگر اب لگ رہا تھا کہ شارق زمان کے انداز و اعتبار کوئی گل کھلانے والے ہیں۔ رات گئے ان کا گھر آنا اور پھر اماں کے کمرے میں اس کے پاس آنا، باقی رات اس کی آنکھوں میں کٹ گئی تھی۔ سارا دن وہ ان کے سامنے آنے سے کتراتی رہی۔ شارق زمان اس کے سگے تایازاد نہ ہوتے یا خالہ سے اتنا گہرا رشتہ نہ ہوتا تو وہ کب کی انہیں ٹوک چکی ہوتی۔ ان کی نگاہ و نظر کی وارفتگیاں اس کے دل و دماغ کو سن کر رہی تھی۔
اگر خالہ سے گہری وابستگی نہ ہوتی تو کبھی یہاں آنے کی غلطی نہ کرتی۔ لمحوں میں جانے وہ خیالات کی دنیا میں کھو گئی تھی۔ شارق زمان کے دروازے کو ہولے سے ٹرے سے نوک کر کے وہ رکی تھی۔ آ جائیں۔ نواز اس کے گمان کو ثابت کر گیا تھا کہ وہ یہی تھا۔ نویرا نے ایک گہری سانس لی۔ اسے اپنے آپ کو مزید سنبھالنے کے لیے 1-2 پل لگے تھے، مگر ایک سکون تھا کہ وہ اس وقت اکیلی نہ ہوگی۔ نواز بے پرواہی سے بے تکلف انداز میں کوئی پرانا اخبار پڑھ رہا تھا۔ نویرا کو دیکھ کر فوراً نشست پکڑی تھی۔ یہ چائے بغیر ادھر ادھر دیکھے نویرا نے کہا تھا۔ ادھر رکھ دیں، شارق تو شاور لے رہا ہے، تقریباً لے چکا ہے، نکلنے ہی والا ہے، آؤ بیٹھو۔ اس نے سینٹر ٹیبل پر ٹرے رکھی تھی۔ نواز کی آفر پر صرف سر ہلایا تھا۔ وہ واپسی کے لیے پلٹی۔ بیٹھ جاؤ بھائی، ہر وقت مصروف رہتی ہو، اپنے گھر کے علاوہ کہیں دکھائی دے جاؤ تو یہی حال ہوتا ہے، ہر وقت مصروفیت، تم تھکتی نہیں؟ آواز کا نارمل اپنائیت بھرا لہجہ تھا۔ رخ موڑ کر اس نے نواز کو دیکھا۔ وہ پوری طرح متوجہ تھا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں، دراصل مجھے فارغ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنا اچھا نہیں لگتا، یہ تو روٹین کا کام ہوتا ہے، پھر تھکن کیسی؟ اپنے اسی دھیمے سلجھے متعین انداز میں اس نے بات مکمل کی تھی۔ نواز کی نگاہوں نے اس کے چہرے کے خد و خال پر پہرے بٹھائے تھے۔ منگنی کے بعد اب وہ آہستہ آہستہ اس رشتے کے حوالے سے بہت کانشیس ہو رہا تھا۔ دل میں خود بخود ہی جذبے سر ابھار رہے تھے۔ جوں شادی کے دن قریب آ رہے تھے، نواز کو اپنے احساسات نئی ڈگر پر سرگردہ دکھائی دے رہے تھے۔ بہکتے بہکتے ارمان اور رات کو سوتے وقت آنکھوں میں بسیرا کرتے دل و ذہن کو مسرور کرتے تھے۔ امی سے پتہ چلا تھا کہ محترمہ یہاں ہیں۔ امی ابو آ رہے تھے تو سوچا کہ ہم بھی شرف ملاقات سے فیض یاب ہو ہی جائیں، مگر آپ تو سامنے ہی نہیں آ رہی۔ بستر سے اتر کر نواز فاروق پل میں نویرا کے مقابل تھا۔ جی؟ نویرا کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ ایک دم موڈ بدل لیں گے۔ حقیقتاً نویرا کو اپنے ہاتھوں کے طوطے اڑتے ہوئے محسوس ہوئے۔ میں چلتی ہوں، ابھی کھانے پکانے کا بہت کام ہے۔ اپنی طرف اٹھنے والی نگاہ میں جو والہانہ پن تھا، جو پیام تھے، ان سے گھبرا کر نویرا نے فرار ہونے کو ہی قدم بڑھائے تھے کہ اگلے ہی پل اس کا ہاتھ نواز کی گرفت میں تھا۔ رکو تو۔ بالکل لاشعوری طور پر نواز سے جسارت سرزد ہوئی تھی۔ نویرا تو ہکا بکا دیکھے گئی۔ اس کی زندگی میں کبھی ایسا موڑ آیا ہی نہیں تھا کہ وہ ان جذبات کو سمجھتی۔ وہ تو ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانے والی لڑکی تھی، اپنے وقار، اپنی آن پر مر مٹنے والی۔ نواز نے پہلی دفعہ یہ حرکت کی تھی۔ اسے اگر بری نہیں لگی تھی تو اچھی بھی نہیں لگی تھی۔ یار یہ کیا کمرے میں بوریت پھیلا رکھی ہے، کم از کم CD پلیئر ہی آن۔ تولیے سے سر رگڑتے شارق زمان باتھ روم سے برآمد ہوا تھا۔ جسم پر صرف ٹراؤزر کے علاوہ اور کچھ بھی نہ تھا۔ اپنی رو میں کہتے وہ نویرا کو دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا۔ نویرا کی بھی پہلی نگاہ پڑی۔ اس نے جلدی سے چہرہ موڑتے نواز کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچا تھا۔ شارق زمان نویرا کی اپنے کمرے میں موجودگی کی بجائے نواز کے ہاتھ میں دیے اس کے ہاتھ کو دیکھ کر اور پھر نویرا کو تیزی سے ہاتھ کھینچتے دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ نویرا تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ بڑے غلط وقت میں انٹری دی ہے تم نے۔ وہ پلٹ کر اب شارق زمان سے مخاطب تھا۔ لہجے میں زمانے بھر کی شوخیاں اور مسرتیں پنہاں تھی۔ شارق زمان کو اپنا دماغ سون ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ گمان ایک پل میں کئی حدیں پار کر آیا تھا۔ پہلی دفعہ میں کوئی ڈائیلاگ بولنے کے چکر میں تھا، تم نے موقع گنوا دیا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر شارق زمان تولیہ ایک طرف اچھال کر برش اٹھا کر بالوں میں پھیرنے لگا۔ نواز کی یہ مسرتوں سے لبریز آواز اس کے دل میں چبھتی محسوس ہوئی۔ کیا بات ہے، اتنے چپ کیوں ہو؟ میں محسوس کر رہا ہوں تمہارا رویہ کچھ سرد سا ہے۔ کیا بات ہے یار، کوئی مسئلہ ہو گیا ہے؟ آئینے کے سامنے سے ہٹ کر وہ اب شرٹ پہن رہا تھا۔ نواز کو اس کی مسلسل چپ، بے نیاز اور گمسم انداز پر تشویش ہوئی۔ فوراً پوچھ ہی لیا۔ شارق نے ایک مجروح سی نگاہ نواز پر ڈالی۔ اس وقت دل کی جو حالت تھی وہ قطعی ناقابل بیان تھی، جیسے وحشتوں نے ایک دم دل میں بسیرا کیا ہو، ہر طرف تباہی کا عالم ہو۔ اس سمے نواز بھی اسے بہت برا لگ رہا تھا۔ اپنی کل رات کی کیفیت سے وہ سارا دن لڑا تھا۔ اندر تو جوش و ریدہ سری تھی، وہ تو کسی بھی اختیار میں نہ تھی۔ شارق، نواز کو اب گہری تشویش لاحق ہو چکی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، ایک تو تمہارا ہر وقت پولیس والوں کی طرح تفتیشی انداز، مجھے کچھ نہ ہوگا تو تم کچھ کروا ڈالو گے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اندر کی کھولن سرد لب و لہجے کی صورت میں نکالتے اس نے شارق نواز کو بری طرح ٹوک دیا تھا۔ نواز کو 1-2 پل دیکھے گیا۔ یہ لب و لہجہ، یہ انداز، خدا نہ کرے، میں تو ہر وقت تمہاری فلاح و بھلائی کے لیے سرگردہ رہتا ہوں، تمہیں گرم ہوا بھی چھو جائے یہ میں کیسے گوارا کر سکتا ہوں؟
تم میرے تایازاد ہی نہیں میرے ہمزاد بھی ہو. میں تو تمہیں ذرا سا رنجیدہ افسردہ دیکھ کر ملال میں گرنے لگتا ہوں کہ کاش میں تمہارے دکھ سمیٹ سکتا, تمہیں خوشیاں دے سکتا. ایک دم گہری رنجیدگی کا مظاہرہ کرتے نواز نے شارق کو دیکھا تھا. اتنی محبت, اتنا خلوص, یہ چاہتوں شدتوں کے سلسلے, وہ تو ان کا حقدار کہاں تھا, وہ تو نفرتوں کا حقدار تھا. اور یہ نواز نویرہ کو جب سے دل میں بسایا تھا یہ سچ تھا کہ وہ نواز کو الٹا سیدھا کہنے لگا تھا. نواز کے سامنے کبھی برملا اظہار نہ کیا ہو مگر اسے دل ہی دل میں کوس دیتا تھا. رقیبانہ سی سوچ دل و ذہن کو الجھا دیتی تھی. اور نواز, وہ اس کے لیے کس قدر مخلص تھا یہ تو وہ نواز کے لہجے سے ہی محسوس کر سکتا تھا. اچھے دوست بھی خدا کا کتنا بڑا عطیہ ہوتے ہیں, کاش وہ سمجھ سکتا. سوری یار, میں کچھ زیادہ ہی بول گیا. تمہاری محبت, تمہارے خلوص کا تو میں دل سے قدردان ہوں, بس تمہارے تفتیشی انداز نے ذہن گرم کر دیا. سوری. ایک دم اپنا رویہ اسے متاثر کر گیا تھا تو برملا اپنی غلطی کا اظہار بھی کر دیا. نواز نے سکھ کا سانس لیا. شکر ہے, میں تو سمجھا کہ شاید تم پر کوئی دورہ پڑ چکا ہے, اس نے ہلکے پھلکے انداز میں ضرور چھیڑا تھا. شارق ہنس دیا. نواز کے کندھے پر پیار سے دھپ لگائی. ایسی کوئی بات نہیں. وہ چائے کی طرف متوجہ ہوا جو کہ اتنے عرصے میں ٹھنڈا شربت بن چکی تھی. سامان ابھی گھر لوٹے تھے. چچی کے ہاں اسے کچھ وقت لگا تھا. اب گھر آ کر فریش ہو کر میٹنگ کے لیے پہنچنے کی جلدی تھی. جلدی سے سامان اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا جب مسلسل بجتے ٹیلی فون کی طرف دھیان گیا. سامان نے لاؤنج میں رکھے سٹینڈ کا ریسیور اٹھا لیا تھا. ہیلو. سامان نے ابھی کہنا ہی چاہا تھا کہ ایکسٹینشن سے فرا کال ریسیو کر چکی تھی. اس کی آواز سن کر سامان نے ریسیور سے کان ہٹانا چاہا تھا جب دوسری طرف سے آتی آواز سن کر ٹھٹک گیا. فرا پلیز کال بند مت کرنا, پلیز میری بات سن لو, ورنہ تب تک تمہارا فون بجتا رہے گا جب تک تم کال سننے پر آمادہ نہیں ہو جاتی. دوسری طرف انتہائی دھمکی آمیز انداز میں کوئی کہہ رہا تھا. سامان ششدر رہ گیا. نہیں سنوں گی میں نہیں جانتی تمہیں, کیوں پیچھے پڑ گئے ہو میرے؟ اپنے ملک میں لڑکیاں نہیں ملی تھی جو تباہی مچانے میرے گھر کا انتخاب کیا؟ فرا کی آواز رو دینے والی تھی. سامان کو اپنا دماغ معاف ہوتا ہوا محسوس ہوا. اسے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی. اچھا تو تمہیں پتہ چل گیا ہے میرے ملک کا؟ دوسری طرف سے بڑے آرام سے کہا گیا تھا. سامان اس رام کہانی میں الجھ گیا. میں کیا, کوئی بھی عقل کا اندھا ہو تو وہ بھی CLI پر آنے والے نمبر کو دیکھ کر ملک کا پتہ چلا سکتا ہے. فرا کی نہایت تلخ آواز تھی. سامان نے فوراً CLI پر آنے والا نمبر دیکھا. سامان کو اپنے 14 طبق روشن ہوتے ہوئے محسوس ہوئے. یہ کیا کہانی ہے؟ سامان کے کچھ پلے نہ پڑا. ایک تو تم اتنے دن اسلام آباد وغیرہ لگا آئی, اوپر سے تم کال ہی ریسیو نہیں کرتی. جانتی ہو اتنے دن تمہاری آواز سننے کو نہیں ملی. کیا حالت ہوئی ہے میری پچھلے دنوں. تمہاری طرح تمہاری آواز بھی اتنی ہی خوبصورت ہے کہ میں تو ہوش و حواس سے بھی بیگانہ ہو گیا ہوں. سامان کو ایک پل لگا تھا کہ جیسے دماغ خالی ہو گیا ہو, مگر دوسرے ہی لمحے غم و غصے نے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا. خدا کے لیے پیچھا چھوڑ دو میری ایک چھوٹی سی بھول کو میری عمر بھر کی سزا مت بناؤ. کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ فرا اب رو رہی تھی. سامان کو فرا کے آنسو اپنے دل پر گرتے ہوئے محسوس ہوئے. رو تو نہیں, میرا مقصد تمہاری آواز سننا تھا, تم سے بات کرنا ہے. پلیز رو نہیں اور نہ ہی مجھے غلط سمجھو. فرا کے رونے کا اثر دوسری طرف فوراً ہوا تھا. بہت نرم و حلاوت آمیز لہجے میں کہا گیا تھا. تم کون ہو؟ اب ٹھہرے ہوئے مگر نمناک لہجے میں وہ پوچھ رہی تھی. تمہیں بہت جلد پتہ چل جائے گا. میری امی تمہاری طرف آئیں گی. کیوں؟ فرا نے پوچھا. میرا رشتہ لے کر. دوسری طرف مزے سے بتایا گیا تھا. سامان احمد نے لب بھینچے. کیا؟ فرا کی چیخ نما آواز بہت نمایاں تھی. مگر میں تو تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتی. تم کون ہو, کیسے ہو, کیا کرتے ہو؟ کچھ بھی تو نہیں. فرا کی الجھی آواز سامان نے بھی بخوبی محسوس کی. پتہ نہیں یہ سلسلہ کب سے چل رہا تھا. سامان صرف خاموشی سے دونوں طرف ہونے والی گفتگو سن رہا تھا. جاننے سے کیا ہوتا ہے, بعض اوقات تو برسوں ساتھ رہنے والے بھی ایک دوسرے کو نہیں جانتے. جاننے کے لیے ایک لمحہ ہی کافی ہوتا ہے. کیا یہ بات تمہارے لیے کافی نہیں کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں, محبت کرتا ہوں, تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں؟ صرف باتیں نہیں بلکہ عملی مظاہرے کے طور پر اپنی امی کو تمہارے والدین کے پاس باقاعدہ بھیجنا چاہتا ہوں. سامان نے سختی سے اپنی مٹھی بند کی. بمشکل اپنے کھلتے لبوں کو دانتوں تلے دبایا. نہیں پلیز ایسا مت کرنا. میرے والدین تو مجھ پر بہت اعتماد کرتے ہیں اور میرے بھائی جان چھڑکتے ہیں مجھ پر. وہ کیا سوچیں گے میرے بارے میں؟ پلیز نہیں.
آپ اگر واقعی مجھے پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں تو پلیز یہاں کال نہ کیا کریں۔ آپ کو کیا پتا مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے ای میل کا سلسلہ بھی بند کر دیا ہے، اب آپ یہ سلسلہ بھی بند کر دیں۔ فرح کا ملتجی انداز آخر میں وہ رو دی تھی۔ سامان کے کانوں میں اس کی سسکیاں عجیب سا ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ فرح بات سنو میری، فرح پلیز۔ نہیں اب نہیں، خبردار اگر کال کی تو ورنہ میں اپنے بھائی کو بتا دوں گی۔ روتے روتے فرح کا انداز دھمکی آمیز ہو گیا تھا۔ تم اس وقت کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں ہو، کال بھی لمبی ہو رہی ہے، میں پھر کال کروں گا، اپنا خیال رکھنا میرے لیے۔ اوکے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ دوسری طرف ریسیور رکھ دیا گیا تھا۔ ٹیلی فون کی لائن بے جان ہو گئی تھی۔ سامان نے ایک دم ریسیور کریڈل پر پٹکا تھا۔ نہ جانے طاہرہ بیگم کہاں تھی۔ سامان کو اپنا دماغ سنسناتا ہوا محسوس ہوا۔ آندھی طوفان کی طرح وہ بغیر ادھر ادھر دیکھے فرح کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ زور سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ فرح جو کال بند ہونے پر اس پر سر ٹکائے رو رہی تھی، دھماکے سے دروازہ کھلنے پر چونک کر دیکھا۔ سامان کو دیکھ کر وہ لمحوں میں سیدھی ہوئی تھی۔ آنسو رخساروں سے بہہ رہے تھے۔ سامان اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ فرح کا دل دھڑکا، اس نے تیزی سے اپنے رخسار رگڑے۔ آپ؟ لرزتی آواز پر فرح کو اپنے اعصاب ساتھ چھوڑتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ شخص کب سے تمہیں تنگ کر رہا ہے؟ انتہائی سخت پتھریلا لہجہ اس سامان سے قطعی مختلف تھا جسے وہ برسوں سے جانتی آ رہی تھی۔ فرح کے آنسو بھی ٹھٹر گئے۔ فرح بتاؤ مجھے، کب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے؟ فرح کے پاس آ کر اس کا بازو سختی سے اپنی گرفت میں لیتے سامان احمد نے گویا اسے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ سامان احمد کو یہ سب کیسے پتا چلا؟ یہ سوال اس کے ذہن میں چکرا کر رہ گیا۔ فرح، سامان کے تفتیشی انداز میں پہلے سے زیادہ سختی تھی، مجھے کچھ نہیں چھپانا۔ اگر بھائی کو پتا چل ہی گیا ہے تو ابھی ساری بات بتا دینی چاہیے، ورنہ ساری عمر یوں ہی روتی رہو گی۔ لمحوں میں اس نے فیصلہ کیا تھا۔ بھائی؟ فیصلہ کر لینے کے بعد وہ سامان کو دیکھ کر پھر رو دی۔ بھائی؟ سامان کا بازو تھام کر وہ اس کے ساتھ جا لگی تھی۔ بھائی قسم لے لیں، میں بے قصور ہوں، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، میں خود آپ کو بتانا چاہتی تھی۔ سامان احمد نے ہولے سے اس کا سر تھپتھپایا۔ میں ایکسٹینشن سے سب سن چکا ہوں، مجھے یہ بتاؤ کب سے یہ سب چل رہا ہے؟ وہ شخص تمہیں کب سے تنگ کر رہا ہے؟ فرح کے پھوٹ پھوٹ کر رونے سے سامان کو بھی احساس ہوا کہ اس پر سختی کرنا جائز نہیں، اسی لیے خود بخود لہجہ نرمی اختیار کرتا چلا گیا۔ روتے ہوئے فرح نے ای میل سے شروع کی گئی حماقت سے لے کر اب تک آنے والی کالز، کارڈ، پھول اور وہ نظم جو اس نے بھیجی تھی سب بتاتی چلی گئی، بغیر کچھ چھپائے، ہر چیز، ہر لفظ، ہر بات۔ سامان احمد خاموشی سے ایک ایک لفظ سنتا گہرے اضطراب کی زد پر تھا۔ حمید چچا اور فاروق چچا وغیرہ کو سی آف کر کے شارق زمان اپنے کمرے کی طرف جانے کی بجائے لان میں ٹہلنے لگا تھا۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا تھا۔ شاکرہ تیزی سے باہر آئی تھی، اس کے ہاتھ میں موبائل تھا جو بج رہا تھا، جسے وہ اندر ہی شاید بھول آیا تھا۔ صاحب جی آپ کا فون۔ اس نے موبائل شارق کو تھمایا تھا۔ شارق نے CLI پر آنے والا نمبر دیکھا۔ نمبر اس کے لیے اجنبی تھا۔ ہیلو، یس کر کے اس نے کان سے لگا لیا۔ لالا منصور بات کر رہا ہوں۔ دوسری طرف چھوٹتے ہی تعارف کروایا گیا تھا۔ گزشتہ رات کی تلخی پورے وجود سمیت آن کھڑی ہوئی۔ جی فرمائیں۔ کل رات کی اذیت وہ بھولا تو نہیں تھا، اور اب پھر یہ شخص اس کا ضبط آزمانے کو آ گیا تھا۔ فرما ہی رہا ہوں، تمہاری بہن نے احسان منصور سے آج شام نکاح کر لیا ہے۔ ایک لمحے کو تو شارق زمان کا دماغ ہی معاف ہو گیا، مگر دوسرے ہی پل سر جھٹکا۔ تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تمہارے بیٹے کا معاملہ ہے، ویسے اطلاع دینے کا شکریہ۔ آرام سے وہ لالا منصور کو سلگھا رہا تھا۔ میں زندہ نہیں چھوڑوں گا اس کتیا اور اس کی ماں کو، اس نے گالی بکی تھی۔ شارق زمان کو اپنے اعصاب زبردست تحریک کی زد پر مشتعل ہوتے محسوس ہوئے۔ اس نے مٹھیاں بھینج کر خود کو کسی بھی قسم کی اشتعال انگیزی سے روکا۔ سرور، یہ تمہارا ذاتی فعل ہوگا، میں بھلا کیا کہہ سکتا ہوں؟ جب بولا تو لہجہ اتنا ہی شفاف اور ٹھنڈا تھا جو کسی بھی شخص کو دماغ خراب کرنے پر اکسا دے۔ تمہیں میں نے خبردار کیا تھا شارق زمان، پھر بھی؟ وہ زخمی شیر کی طرح چنگھاڑ رہا تھا۔ شارق نے مطلق پرواہ نہ کی۔ تمہارے بیٹے نے نکاح کیا ہے، اس میں تم مجھے کیوں دوش دے رہے ہو؟ خدا نہ خواستہ میں نے تو زبردستی اس کا نکاح نہیں کروایا۔ پھر یہ تمہارے بیٹے کا ذاتی معاملہ ہے۔ میں کسی کی ذاتیات میں دخل دینا کبھی پسند نہیں کرتا۔ اس ملک میں ہزاروں جوڑے گھر سے بھاگ کر باہر اپنی مرضی سے نکاح کرتے ہیں، تمہارا بیٹا بھی انہی میں سے ایک ہے۔ اس میں مجھے دھمکیاں دینے یا بتانے سے کیا حاصل؟ شارق زمان نے گویا بات ہی ختم کر دی تھی۔ میں دیکھ لوں گا تمہیں بھی، اور تمہاری طوائف ماں کو بھی۔ یاد رکھنا شارق زمان،
مجھ سے دشمنی لینے والا قبر کی تاریکیوں میں بھی جا سوئے اسے بخشتا نہیں ہوں میں، وہ زخمی شیر کی طرح بول رہا تھا۔ شارق زمان اس کی بات پر نہ جانے کیسے خود پر قابو کر پایا تھا۔ بس سد شوق، تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے لالا منصور کہ میری ماں میرے گھر میں بستر علالت پر پڑی ہوئی ہیں۔ جس طوائف کا نام تم لے رہے ہو تم جیسے لوگوں کی ہوس پوری کرنے کے لیے ہی ہوتی ہے اور کچھ نہیں۔ رہ گئی تمہارے بیٹے کی منقوہہ، تو جب تم اسے قتل کروا دو تو مجھے ضرور اطلاع دینا، میں اظہار تعزیت کے لیے ضرور آؤں گا۔ آخر کو تمہارے بیٹے نے بھی ایک طوائف زادی سے نکاح کیا ہے جو نہ جانے کتنوں کی ہوس پوری کر چکی ہے۔ اگر پولیس وغیرہ کوئی مسئلہ کریٹ کرے تو مجھے ضرور انفارم کرنا، پولیس سے میرے اچھے تعلقات ہیں، کیس حل کروانے میں مدد ملے گی۔ ہاں ایسا وکیل کرنا جو کیس جیتے، اس کے عوض میں تمہیں منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہوں۔ میرے باپ کی جائیداد اتنی ضرور ہے کہ میں ایک طوائف اور طوائف زادی کو عبرتناک انجام سے دوچار کروانے کو استعمال کر سکوں۔ مشورہ تمہارے فائدے کا ہے، غور ضرور کرنا۔ شہوانہ احسان معذرت کے ساتھ اب تمہاری بہو ہے تو میں اسے شہوانہ احسان ہی کہوں گا، چونکہ قبر کی تاریکیوں میں سلانے کا میرا بھی دیرینہ خواب ہے۔ اگر پورا کر دو تو ساری عمر تمہارا دوست بن کر ممنون رہوں گا۔ یہ قصہ شارق زمان کی زندگی کا ایک ناسور بن چکا تھا، ایک رشتہ ہوا ناسور جو اسے نہ ہی تو نارمل زندگی جینے دیتا تھا اور نہ ہی حد سے گزرنے۔ وہ دوہری اذیت کا مسافر تھا جس کے لیے اگر آگے بڑھنا محال تھا تو واپس پلٹنا زیادہ مشکل۔ لالا منصور کی اس کے والد زمان حسین سے پرانی رنجش چلتی آ رہی تھی۔ وہ تو سرے سے اس قصے سے ہی لا علم تھا، مگر جوں لالا منصور کے ساتھ تعلقات کی نوعیت میں اضافہ ہوا تھا اسے لالا منصور کی فطرت، اس کی کمینگی کا پتہ چلتا گیا تھا۔ لالا منصور اس کی ماں بہن کا حوالہ دے کر اسے جس حد تک تکلیف دے سکتا تھا وہ دے رہا تھا، اور شارق زمان اپنی کم فہمیوں اور جذباتی فطرت کی بدولت جس حد تک اس کی مطلب براری پر پورا اتر سکتا تھا اتر رہا تھا۔ غصے سے اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ اس کی باتوں سے لالا منصور کس حد تک غضبناک ہو سکتا ہے اور کیا کر سکتا ہے۔ شارق زمان نے کچھ سوچتے ہوئے کچھ نمبر ملائے تھے۔ ہاں عمر، شارق بول رہا ہوں۔ رابطہ ہوتے ہی اس نے کہا تھا، ایک کام ہے ذرا دھیان سے سنو۔ لالا منصور کے بیٹے احسان منصور نے شہوانہ سے نکاح کر لیا ہے۔ میرے خیال میں یہ ساری کارروائی چھپ کر عمل میں لائی گئی ہے، ورنہ لالا منصور کبھی یہ سب نہ ہونے دیتا۔ تم ایسا کرو کہ سارے معاملے کی اصل رپورٹ حاصل کرو۔ لالا منصور کے جس بندے کا میں نے تمہیں نمبر دیا تھا اسی سے رابطہ کرو، وہ تمہیں احسان منصور کے اصل ٹھکانے کا بتا دے گا۔ مجھے لالا منصور کے تیور اچھے نہیں لگ رہے، وہ ضرور کچھ کرے گا۔ تم ایس پی انجم خان سے بھی رابطہ کر لینا، لالا منصور بچ نہ پائے، خیال رکھنا۔ یہ سب تم سمجھ ہی گئے ہوگے۔ فینٹاسٹک قسم کی رپورٹ ہونی چاہیے۔ اوکے، بعد میں رابطہ کرتا ہوں، تم جلدی سے یہ سب کام کرو۔ اور ہاں، افتخار کو کال کر کے احسان منصور تک بھیج دو، اسے کہنا تصاویر رنگین ہونی چاہیے۔ اس نے ساری ہدایات دے کر کال بند کر دی۔ اندرونی اضطراب جو تھا سو تھا، مگر بیرونی کیفیات بھی کچھ مختلف نہ تھی۔ ادھر سے ادھر ٹہلتے اس نے تقریباً آدھا گھنٹہ گزارا تھا۔ ٹانگیں شل ہونے لگی تو وہ اندر چلا آیا۔ لاؤنج میں ٹی وی آن تھا۔ نویرا صوفے پر بیٹھی نیوز چینل لگائے نیوز سن رہی تھی، جبکہ شاکرا اس کے قریب ہی کشن پر بیٹھی اونگ رہی تھی۔ شارق بھی وہیں چلا آیا۔ نویرا نے ایک نظر اسے دیکھا تھا، الجھا سا کچھ پرسوچ انداز لیے وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ تم یہاں بیٹھے بیٹھے کیوں اونگ رہی ہو؟ جاؤ جا کر سکون سے سو۔ شارق کی نظر شاکرا پر پڑی تو وہ ٹوک گیا۔ وہ ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی تھی۔ فوراً نویرا کو دیکھا جس نے اسے اپنے پاس رہنے کو کہا تھا۔ اب کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ اندر۔ اور ہاں، اماں سو گئیں؟ اس کی سختی سے کہنے پر شاکرا فوراً کھڑی ہو گئی تھی۔ جی، ایک گلاس پانی لا دو۔ نویرا ٹی وی پر نظر جمائے بیٹھی رہی۔ شاکرا شارق کے حکم پر فوراً وہاں سے چلی گئی تھی۔ نیوز دیکھی جا رہی ہیں؟ اس کا مطلب ہے تمہیں نیوز سے بھی دلچسپی ہے؟ صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے وہ اب نویرا کو دیکھ رہا تھا۔ نویرا نے صرف مڑ کر دیکھا تھا۔ جی، نیوز دلچسپ مراحل میں تھی، یوں ہی چھوڑ کر جانے کو دل نہ چاہا۔ اسے ٹی وی میں ایک نیوز ہی تو اچھی لگتی تھی اور ٹائم نکال کر وہ اکثر اوقات ضرور دیکھا کرتی تھی۔ شاکرا پانی لے آئی تھی۔ شارق کو گلاس تھما کر اس نے نویرا کو دیکھا، جیسے پوچھ رہی ہو کہ اب جاؤں یا بیٹھوں۔ ویسے تو تھکن سے برا حال ہو رہا تھا، دل چاہ رہا تھا کہ ایک منٹ ضائع کیے بغیر فوراً بستر پر جا لیٹے، صرف نویرا کی وجہ سے رکی ہوئی تھی۔ بیٹھ جاؤ، یہ تھوڑی سی نیوز رہ گئی ہیں، پھر چلتے ہیں اندر۔ نویرا کے کہنے پر شارق نے پانی پیتے حیرت سے نویرا کو دیکھا۔ شاکرا کے لیے اس کا یہ حکم اسے بڑا عجیب سا لگا۔ شاکرا فوراً بیٹھ گئی تھی۔ شارق زمان کا ذہن بہت الجھا ہوا تھا۔ اگر وہ حقیقتاً پریشان نہ ہوتا تو ضرور نویرا کے اس رویے پر غور کرتا۔
वो सर झटक कर अपनी जेब से चंद एक कार्ड निकाल कर देखने लगा। एक कार्ड पर दर्ज मोबाइल नंबर्स वो अपने सेल पर डायल करने लग गया था। एसपी अंजुम से राब्ता होते ही वो बात करने लगा। अंजुम, मैं शारिक बोल रहा हूँ। न्यूज़ सुनते नवेरा को शारिक जमान की आवाज़ बड़ी डिस्टर्बिंग लगी। नागवारी से उसे देखा। हाँ यार, सब खैरियत है। हाँ, इसीलिए कॉल की है। इमरान ने बता दिया होगा। बस क्या बताऊँ यार, ये लाला मंसूर भी गले की हड्डी बनता जा रहा है। नज़र रखो उस पर। हाँ, इसीलिए कॉल की है। बड़े लंबे हाथ हैं उसके। सियासी असर और रसूख की बदौलत हमेशा बच जाता है। तुम फिक्र नहीं करो, इंशाल्लाह इस किस्से समेत बहुत जल्द मेरे मैगज़ीन में बड़ी फैंटास्टिक रिपोर्ट शाया होगी। कुत्ते की तरह भौंकना सिर्फ उसको आता है। बस ख्याल रखना होगा, मुझे उलझाने के चक्कर में है। हाँ, इस वक्त मैं अपने घर पर हूँ। मेरे फैमिली मेम्बर्स मेरे घर पर मौजूदगी के गवाह होंगे। ओके, फिर मैं मुंतज़िर हूँ। तुम पता करके इत्तला कर देना। ओके, अल्लाह हाफिज़। नवेरा को वो भी एक खबर की तरह लगा। कॉल बंद करने के बाद कुछ रिलैक्स हो गया था। कार्ड जेब में डालकर वो अपने इर्द गिर्द का जायजा ले रहा था। नवेरा का ध्यान अब भी टीवी की तरफ था। ऑफ वाइट रेशमी सूट में मलबूस, अच्छी तरह शॉल ओढ़े वो यकसर लाताल्लुकी का मुजाहरा पेश कर रही थी। शारिक को पूरी शिद्दत से अपनी गुज़श्ता रात की कैफियत याद आने लगी। वो बाकी रात कैसे खुद से लड़ता रहा था और ये लड़की किसी को भी होशो हवास से बेगाना कर देने की सलाहियत रखती थी। बकौल रमशा के जीती जागती क़यामत थी। उसने सर झटका। वो उस वक्त नवेरा को कतई नहीं सोचना चाहता था, मगर वो खुशरंग ख्वाब की तरह उसके हवासों पर छाने लगी थी और वो बेदहानी से उसे यकटक देखे गया। तभी नवेरा न्यूज़ देखना मौकूफ़ करके उठ खड़ी हुई थी। शारिक ज़मान की मौजूदगी में पुरसुकून कैफियत में ख़बरें देखना मुमकिन ही कहाँ था। गुस्से और झुंझलाहट का एक तूफ़ान बिलाखेज़ नवेरा के अंदर था। वो देखे बगैर ही शारिक ज़मान की तवज्जो का मरकज़ ख़ुद को बना महसूस कर सकती थी। लब भींचे उसने शारिक ज़मान को देखा। कितनी नागवारी थी उस वक्त उसकी आंखों में। काश वो अंदाज़ा कर सकता। तुमने टीवी क्यों ऑफ कर दिया? लगा रहने दो। उसके देखने पर वो भी जैसे ख्वाब से चौंक गया था। नवेरा ने टीवी ऑन कर दिया था। उसे उठते देखकर शाकरा भी उठ खड़ी हुई थी। कहाँ चल दी? बैठो। शारिक की निगाहें उसके सभी और पुररौनक चेहरे पर टिक सी गई, गोया कह रही हूँ कि अब इस चेहरे से हटना गवारा नहीं है। नहीं, मुझे अभी नमाज भी अदा करनी है, आप देखें। चलो शाकरा। वो तेज़ी से वहाँ से निकल आई थी। शारिक ज़मान की निगाहों ने अम्मा के कमरे तक उसका पीछा किया था। शारिक ज़मान गहरी सांस लेकर टीवी की तरफ मतवज्जा हुआ। नवेरा का ये अंदाज़ो इतवार शारिक ज़मान के ज़ब्त के लिए बहुत ज़्यादा साबित हो रहा था। शारिक ज़मान ने अपनी तवज्जो न्यूज़ की तरफ मबसूल करना चाही, मगर लगता था कि जैसे नवेरा का ख्याल किसी आसेब की तरह दिमाग से चिमट गया हो। खुद को पुरसुकून करने को उसने सिगरेट निकाल लिया था। बहुत रिलैक्स होकर 3 सीटेड सोफ़े पर दराज होते हुए उसके दिल और दिमाग पर एक वाज़ेह तसव्वुर उतर आया था। निगाहें टीवी स्क्रीन पर मुंजमद थीं, मगर ज़हन के पर्दे पर जो अक्स लहरा रहा था वो हर एहसास भुला देने को काफ़ी था।